بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بالله ولم تؤمن قلوبهم. طاعت الہیہ کے بعد اب توجہ ہے ان کی طرف کہ اپنے باطل کو ٹھیک کرتے. یہود اندر سے خراب ہے، لہذا طہارت ظاہری بھی ضروری ہے اور طہارت باطنی بھی. اب ان لوگوں کو خطاب ہے کہ جن کا باطن اندر سے گند ہے سارا انہیں کو خطاب ہے. یا ایھا الرسول، میرے پیارے رسول، لا یحزنک الذین، آپ کو پریشان نہ کر دے وہ لوگ الذین یسارعون فی الکفر، جو کفر کی طرف دوڑ لگاتے. کفر میں یہ ہے کہ سبقت کرتے، جلد بازی کرتے. یہ کون لوگ ہیں؟ یسارعون کی ضمیر سے حال بنا دے یا الذین سے بنا دے، چیز وہی تھی. حال قومہم من الذین قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کی طرف سبقت کرتے ہیں. الذین قالوا، ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں آمنا بافواہہم، اپنے منہ سے کہتے ہیں ایمان لایا ہے، اور حال یہ کہ ولم تؤمن قلوبہم، دل ان کا ابھی نہیں ہے، وہ تصدیق نہیں کر چکا ہے، دل سے وہ موجود نہیں. اور ایمان نام تصدیق قلبی کا، اور ان کے دلوں کے اندر وہ تصدیق موجود نہیں ہے، لہذا وہ مومن نہیں ہے. لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، جو کفر میں یہ کہ جلد بازی کرتے. حال قومہم من الذین قالوا، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں آمنا، کہتے ہیں آمنا بافواہہم، منہ سے کہتے ہیں، اور یہ بافواہہم قول کے ساتھ تعلق ہے. قالوا بافواہہم، منہ سے کہتے ہیں آمنا، اور حال یہ کہ ولم تؤمن قلوبہم، دل ان کا یہ ہے کہ ابھی تک وہ مومن نہیں ہے، دل کو تصدیق قلبی حاصل نہیں ہے. ومن الذین ہادوا، یہ من الذین ہادوا من الذین قالوا بافواہہم پر اس پر آتا ہے. حال قومہم من الذین قالوا آمنا بافواہہم، اس سے خصوصی منافقین کی طرف اشارہ ہوگا. ومن الذین ہادوا، اور یہود میں سے وہ لوگ جو سبقت الکفر کرتے ہیں وہ یہودی ہے، اور اسی طریقے پر یہ اللہ تعالیٰ کرے منافقین ہیں. اب آگے جو مسئلہ ہوگا ہم سماعون للکذب، یہ جھوٹ کو سنتے ہیں. ایک یہ کہ سماعون للکذب لام زائد ہوگا، ہم مبتدا مطلب ہم سماعون للکذب، یہ جھوٹ سنتے ہیں اور جھوٹ سننے کے عادی ہیں. دوسرا یہ کہ لام یہ زائد نہ ہو، یہ لام عاقبت ہے، یہ لام عاقبت. سماعون قولک، یہ آپ کی بات کو اس لیے سنتے ہیں لیکذبوا علیک، کہ انجام کا آپ پر جا کر بھی جھوٹ بولے. آپ نے سنا ہوگا الا یحسبون الفصل المعلّى ستغفر عن قریب في التراب لو ملك ينادي كل يوم لذو للموت وابن للخراب. لذو للموت، بچے پیدا کرتے رہو لیکن انجام کا کیا ہوگا؟ بالموت، موت ہوگی. یہ لام عاقبت نہیں، انجام کی موت ہے. وابن للخرابی، تعمیرات کرتے رہو لیکن انجام کیا ہے؟ للخرابی، وہ خراب وغیرہ نہیں ہے اور کھنڈرات ہوں یا تعمیرات. یا اگر یہ سمجھ میں نہ آ جائے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آل فرعون نے، فرعون کے چمچوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا، لیکن انجام تھا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، انجام جا کر کے موسیٰ علیہ السلام کی دشمن بن گیا. ہو گیا. یہ جو یہود ہے یہ آتے آتے مجلس میں دو قسم کے یہود. ایک تو ان کے سردار ہے، وہ سردار اور بڑے مولوی، وہ کہتے تھے جاؤ محمد رسول اللہ کی مجلس میں، اگر آپ کو ایسی بات مل جائے تحریر شدہ جو ہم کہتے ہیں تو لے لو، اور اگر اللہ خبر آتی ہے کہ نہ لو، اس قسم کی بات نہ ملے تو کر دو، اسی کو بیان کر دو. ہم سماعون للکذب، اور یہ سنتے ہیں آپ کی بات کو لیکذبوا علیک، اگر نام کو زائد قرار نہیں دیں گے. ویسے تو سماعون کو تعلق بغیر نام سمیع اسموں. سماعون للکذب یہ انجام قرار پر جھوٹ بولے. سماعون لقوم آخرین، اور یہ سنتے ہیں آپ کی باتیں. سماعون قولک، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں. لقوم آخرین، دوسری قوم کے لیے جو ان کے سادات ہیں،
اپنے سادات کے لیے سنتے ہیں. اب آخری صفت اول ہے ان کے لیے لم یاتوا صفت ثانیہ جملہ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ صفت ثالثہ. اور یقولون یحرفون کی ضمیر سے حال ہے کہ اس کو صفت بنا انہوں کی مادہ شرط یقولون کے لیے، اور یہ شرط ہو گیا تو موضوع یہ جزا کہ یقولون پر مقولہ بنے گی. اب آسانی ہو گیا. ہم سماعون للکذب کہ آپ کی بات کو سنتے ہیں اس لیے تاکہ انجام کر جائے کہ آپ جھوٹ بولے. اور سماعون یہ دوسری خبر ہے ان کے لیے. سماعون قوم آخرین، دوسری قوم کے لیے آپ کی بات کو سنتے ہیں. اور دوسری قوم کون ہے؟ یعنی ان کے بڑے سردار سادات لم یاتوک، ایسی قوم ہے وہ دوسری کہ لم یاتوک جو آپ کے پاس آئے نہیں. تیسری ان کی صفت ہے جو یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کلمات تورات کو ان کی جگہ ان کے اصل موضع کے بعد اصل جگہ کے بعد ان کو ہٹا دیتے ہیں، ترک کرتے ہیں. میں آپ سے عرض کر چکا ہوں یحرفون الکلم عن مواضعہ اور من بعد مواضعہ میں دونوں میں فرق کیا ہے. عن مواضعہ میں تحریف معنوی اور من بعد مواضعہ میں تحریف لفظی. یہ کام کر آپ کو بتایا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور یہ کہ ان کی اصل جگہ کے بعد کلمات کو ہٹا دیتے ہیں. یقولون یہ سب صفاتیں ہیں یہ یحرفون کی ضمیر سے حال ہے. وہ قوم جو آئی نہیں ہے آپ کے پاس ان کے لیے چمچے سنتے ہیں اور کلمات میں یہ کہ وہ تحریف کرتے ہیں. دوسری قوم جو کہ آپ کے پاس آئی نہیں ہے اصل مولوی سادات کے لیے یحرفون الکلم من بعد مواضعہ. یقولون طرح عالم وہی لوگ جو آئے ہیں آپ کے پاس سادات اور بڑے مولویوں کے ربی، وہ ان سے کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا کا مشارن ہے المحرف الذی حرفنا، جو ہم تعریف کرتے ہیں ہمارے یہ مقصد والی بات اگر تمہیں مل جائے محمد سے تو خصوص کو لے لو. وَإِنْ تُؤْتَوْا، اور اگر یہ تعریف شدہ تو ہمارے مزاج کے مطابق یہ نہ ملے تو فَاحْذَرُوا، پھر اجتناب کرو، اس کو نہ لو. یہ ہوگی. اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھے. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، خدا تعالیٰ جس کی ضلالت کا ارادہ کرے، فتنہ سے ہمارا ضلالت. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اللہ جس کی ضلالت کا ارادہ کرے، فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ، آپ شیئا آپ کسی چیز کو اس کے لیے مالک نہیں. یعنی فَلَنْ تَمْلِكَ لِهِدَایَتِهِ مِنَ اللَّهِ شَیْئًا، اب اس کی ہدایت آپ کیا ہدایت ہے؟ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، خدا جس کی ضلالت کو چاہے تو فَلَنْ تَمْلِكَ لِهِدَایَتِهِ مِنَ اللَّهِ شَیْئًا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ شیء مقبول مطلق ہے تملیک کے لیے، اے ملک کا شیء، کسی چیز کا بھی اختیار آپ کو نہیں. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، دیکھیے رد کے طرف جو میں اشارہ کیا تھا وہ خود بخود اس آیت کے اندر آتا ہے کہ ظاہر میں طہارت ضروری ہے اور باطن بھی ضروری ہے. اور یہ وہ خبیث لوگ ہیں کہ جن کی باطن اب تک پاک نہیں ہے، اللہ نے پاک نہیں کیا. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی لوگ کہ اللہ چاہتا نہیں ان کے دلوں کو پاک کر دے. لہم انہی کے لیے پھر دنیا، لہم خبر مقدم بنے گا، پھر دنیا ساکتہ کائنات حال مقدم بنے گا خجل سے. انہی کے لیے رسوائی در حال کی دنیا میں، ولہم انہی کے لیے اس کی ترتیب اسی طرح ہوئی. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے سنگین قسم کا عذاب ہے. ہم سماعون للکذب، اسی طرح ہوگی یہ جھوٹ کو سنتے ہیں. ہم سماعون للکذب، ان کے لیے خبر. اور اکالون للصوت، بڑے حرام خور، بڑے حرام. ایک آکل صوت ہوتا ہے اور ایک اکالون للصوت، پرلے درجے کے حرام خور. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ کے پاس آ جائیں تو آپ کے درمیان فیصلہ کر دیں یا روگردانی کر دیں. یا اور تخییر کے لیے مسلمان جب نبی کے پاس جائے گا تو ظاہر ہے کہ مسلمان کی ایمان کے لیے ضروری ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کا حکم اور مسلمانوں کا جج تو محمد رسول اللہ ہے. لیکن یہودی اگر آپ کے پاس آ جائیں، یہودی اگر آپ کے پاس آ جائیں تو آپ کو اختیار ہے آپ کا فیصلہ کرے یا اس کو ڈال دے. یہودی کا فیصلہ کرے یا اس کو ڈال دے. یعنی انت مخیر بین الامرین، بین التحکیم، بین الحکمیت و بین الارادہ. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا نہیں؟ مسلمان کے لیے اختیار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں.
فَإِن جَاءُوكَ اگر آپ کے پاس آ جائیں فَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ یا روگردانی وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اور اگر آپ ان سے روگردانی کریں گے فَلَن يَضُرُّوكَ مَضَرَّةَ شَيْءٍ اس لیے کہ ذرا یضر ایک مفعول جاتا ہے تو شیء مفعول مطلق ہے فَلَن يَضُرُّوكَ مَضَرَّةَ شَيْءٍ کسی قسم کا کوئی نقصان آپ کو دے نہیں سکتے سوائے کتے کے بھونکنے کی جیسے چوتھے پارے میں فرمایا کہ بس صرف گالیاں دیں گے دور دور سے کتے کی طرف بھونکتے وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا اور اذن کثیرہ وہی گالیاں ہیں اور بکواسات ہے کچھ نہیں وَإِنْ حَكَمْتُمْ فَحْكُمْ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ اور اگر آپ فیصلہ کریں گے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دو اور آپ چونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے اور ہر مقصد اللہ کا محبوب ہوتا ہے تو آپ بھی اللہ کے محبوب ہوں گے المقصد الحاکم بالقسط انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا وہ اللہ کا محبوب للہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ہوتا ہے ان اللہ یحب المقسطین یہ آپ کو بتا چکا ہوں بار بار کہ ہر جگہ ہر قصے کے آخر میں مجھ و کلیہ نقل کرتا ہے سمجھے ان اللہ یحب المقسطین انصاف کاروں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ یہ آپ کو کیسے جج بنا کیف خبر ہوئی ہے کہ حال مقدم بنے گا سمجھے یحکمون کی ضمیر فاعل سے کیف یحکمونک فی ای حال یحکمونک آپ کو یہ کس طرح کہا ہے کہ جج بنائیں وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ اور انہی کے پاس تو تورات ہے ان کے پاس تورات ہے عندهم خبر مقدم بنے گا اور التوراۃ اللہ کو بنا کر مقتضا مؤخر یہ جملہ بھی حالی ہوگا فیہ حکم اللہ یہ پھر تورات سے آگے فیہ حکم اللہ ہے اس تورات کے اندر اللہ کے فیصلے اور حکم ہے ثم یتولون من بعد ذلک اس کے بعد بھی وہ روگردانی کرتے بعد ذلک بعد بیان تورات من بعد ذلک مانا بعد بیان تورات تورات میں بالکل واضح بیان ہے تورات کو بھی نہیں مانتے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ تورات کے بیان کے بعد پھر روگردانی کرتے وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ بِالتَّوْرَاةِ دھوبی کے کتے ہیں نہ گھر کے نہ گھاٹ کے نہ یہ تورات کے مَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ بازائد ہے اور تاکید کے لیے کسی قسم کا ایمان انسان نہیں ہے نہ تورات پر ہے نہ قرآن پر ہے نہ آپ پر کسی پر بھی نہیں ایک ہی مسئلہ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا تورات ہم نے اتاری ہے فِيهَا هُدًى اسی کے اندر درانے کی ہدایت بھی ہے ونور اور نور بھی ہے يَحْكُمُ بِهَا جہاد بنے گے تورات سے فِيهَا هُدًى ونور بھی تورات سے اور يَحْكُمُ بِهَا بھی سے يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ انبیاء اس پر فیصلے کرتے تورات کے ذریعے سے اس لیے کہ کر چکا ہوں موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء گزرے وہ سب تورات کے پابند تھے موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء یہ سارے النبیون یہی جو اس پر فیصلے اور اگر آپ ناراض ہو تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انجیل کوئی مستقل کتاب نہیں ہے تتمۃ للتوراۃ ہے وہ بھی تورات کا تتمہ ہے اس لیے کہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہے اور پھر مزے کی بات یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے تو ماں کے پیٹ میں وہ تو تورات میں حافظ تھے اور پیدا ہونے کے بعد پھر انجیل کا حافظ بن گئے سوال یہ کہ حضرت اقدس کو عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کی ضرورت کیا ہے ہر نبی کی مستقل کتاب ہے تو وہ تورات کی کیوں حافظ ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تورات کا اس کی بنیاد یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان الانجیل تتمۃ للتوراۃ وہ تورات کے لیے تتمہ ہے وہ ایک ذیلی کتاب ہے گویا قسم اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ ہم ہی نے تورات کو اتارا فِيهَا هُدًى جس میں ہدایت ہے وَنُورٌ نور بھی ہے یہ ہار بن گئے پورا جملہ تورات سے يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ انبیاء اس پر فیصلہ کرتے ہیں وہ انبیاء النبیون کی صفت ہے الذین اسلموا جو اللہ کے فرمان بردار ہے الذین اسلموا جو اللہ تعالیٰ کے فرمان یہ فیصلہ انبیاء کرتے ہیں کس کے لیے یہ حکموں کے ساتھ للذین ہادوا یہودیوں کے لیے فیصلہ کرتے ہیں
والربانیون اور ان کے مشائخ وہ بھی فیصلے کرتے ہیں. ربیوں کا مولوی ربانیون ربی والربانیون ان کے مشائخ والاحبار اور دیگر علماء یہود یہ فیصلے کرتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ کو بنا کرے اس پر تورات پر بمستحفظوں یہ حکومت کے ساتھ متعلق ہے. انبیاء اس پر فیصلہ کریں گے بسبب اس کے کہ انبیاء کو نگران مقرر کیا گیا. بمستحفظوں حال قول کائنا من اللہ من کتاب اللہ حال مستحفظوں کو وہ ضمیر بنے گا اللہ کو بنا کر یہ من کتاب اللہ چاہ مجھے متعلق کر دو یا اس کا بیان قرار دے دو حال قرار دے دو. اس سے یہ انبیاء اور یہ ربانیین اور یہ علماء یہود یہ فیصلے کرتے ہیں. فیصلے کیوں کرتے ہیں؟ یہ مستحفظوں ان کو نگران مقرر کیا گیا ہے من کتاب اللہ کتاب اللہ تورات کا. وقان والے شہداء اور یہ لوگ اس پر اللہ تعالیٰ کے کی گواہ بھی ہے. یہ مسئلہ ہونے والا یعنی کیوں ہے یہ چاہے تو میرے لیے اس کے بعد فلا تخشوا الناس یہ امت محمدیوں کو خطاب نہیں ہے انہی یہودیوں کو ان کے علماء کو کہا گیا کہ آپ کو نگران مقرر کیا گیا کتاب اللہ کا. اور اس پر یہ لوگ اللہ کو بنا چاہیے کہ گواہی اور تصدیق کرنے والے آپ فرماتے ہیں کہ اذا كان الامر كذلك یا یہ یا علماء یہود اے علماء یہود اگر یہ ان وقت میں حرج اگر تمہارے لیے تنگی کا مسئلہ آ جائے تو فرماتے ہیں کہ فلا تخشوا الناس لوگوں سے ڈرنا نہیں. سمجھے آسان اذا نے نکالے اس کو قلنا لہو ہم نے انبیاء سے کہا جو تورات پر فیصلے کرنے والے لا تخشوا الناس لوگوں سے ڈرنا نہیں واخشونی مجھ سے ڈرنا ہے آپ کو یعنی تورات پر فیصلے کریں. ولا تشتروا بآیاتی اختیار نہ کرنا میری آیات کو کامل ثمن قلیل رشوت دے کر کے دنیا آپ کو بتا چکا ہوں چاہے ثمن قلیل ہو یا کثیر ہو ہر صورت میں ناجائز ہے قید اور مقید دونوں کے نتیجے یہ کمائے آپ کو سارے بتا چکا. ومن لم يحكم بما انزل الله جو ما انزل الله جان تورات جو من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ما انزل الله پر جو تورات پر فیصلہ نہیں کرے گا فاولئك هم الكافرون یہ پکے کافر ہے. دیکھو مولانا یہ فاولئك هم الكافرون اس کے بعد فاولئك هم الظالمون پھر اس کے بعد فاولئك هم الفاسقون آئے مل گیا نہیں ملا. پہلی آیت میں فاولئك هم الكافرون دوسرے میں فاولئك هم الظالمون تیسرے میں فاولئک هم الفاسقون. تو پہلے والا اللہ کو بڑا کریں وہ ہے اس کے لیے یہود کے لیے یہ حکام مسلمین ومن لم يحكم بما انزل الله یہ حکام مسلمین. دوسرا علماء یہود اور تیسرا اللہ کو بڑا کریں علماء نصارہ. آپ کو بات سمجھ میں آئی. دوسری صورت یہ من لم يحكم بما انزل الله ما انزل الله قرآن تمام کتابوں کو شامل ہے. جو اس کا انکار کرتا ہے اولئک هم الکافرون عقیدتاً انکار کرتا ہے اور عقیدتاً ٹھیک سمجھتا ہے لیکن پھر بھی اللہ کا بڑا کریے کہ اس پر فیصلہ نہیں کرتا تو اولئک هم الظالمون. عقیدتاً تو ٹھیک سمجھتا ہے لیکن یہ پھر بھی فیصلہ نہیں کرتا تو اولئک هم الظالمون یہ ظالم. اور جاہل ہے جٹ کا بچہ سمجھے بھی جاہل اس کو کچھ بھی پتہ نہیں اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اولئک هم الفاسقون. پہلے میں نے عرض کیا کہ ما انزل اللہ قرآن پر فیصلہ نہیں کرتا یہ حکام مسلمین اولئک هم الکافرون. دوسرا علماء یہود کے بارے میں اولئک هم الظالمون. تیسرا اور یہ علماء نصارہ کے بارے میں اولئک هم الفاسقون. یا یہ ما انزل اللہ کا انکار کرتا تو کافر ہے. ما انزل اللہ کا انکار کرتا اس طرح سے کافر ہے اور ما انزل اللہ کو عقیدہ کے لحاظ سے مانتا تو ہے یہ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی فیصلہ نہیں کرتا تو ظالم ہے. اور ما انزل اللہ سے سرے سے جاہل ہے تو اولئک هم الفاسقون فاسق. کچھ بڑا مولانا ایک صورت اور بھی من لم يحكم بما انزل اللہ ما انزل اللہ پر فیصلہ نہیں کرتا اولئک هم الکافرون کفران نعمت کر رہا ہے. کافرون کمان نہ کر کفران نعمت کر رہا اسلام کی اور ما انزل اللہ کی کفران نعمت. جیسے کہ عورتیں ان کو کہا گیا کہ وہ کافر ہے عورتیں تو کافر نہیں ہوتی
لیکن یہ شوہر کی ناقدری کرتی وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ شوہر کی ناقدری کرتی، اس وقت کفر سے کفران نعمت برا ہو کچھ بڑا بڑھ گیا۔ اور دوسرا والا اللہ کو بڑا کرے فولا کروں ظالمون کفران نعمت کر رہا اور اپنے فیصلے میں ظالم بھی اور فاسق کے اپنے فعل کر کے اللہ کے حکم سے نکلا ہوا، یہ سارے کام لگے مولانا۔ باقی ظاہر ہے کہ ہمارے امیر المومنین الحمدللہ وہ مدینہ کی ریاست وقدمنا علیہ ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا، فرض کیا تھا، ان پر لکھ دیا تھا ان النفس تقتل بالنفس، نفس کو نفس کے مقابلے میں قتل کیا جائے گا، والعین تفقو بالعین اور آنکھ کو پھوڑ دی جائے گی، پھوڑ دیا جائے گا اے آنکھ کے مقابلے میں اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی، والانف تجلو بالانف اور ناک کو ناک کے مقابلے میں کاٹا جائے گا اگر کوئی کسی کے ناک کو بڑا کر یہ ناک ہوگا، والأذن تقطع بالأذن اور کان کو کان کے مقابلے میں کاٹا جائے گا، والسن بالسن اور یہ کہ دانت کو دانت کے مقابلے میں توڑا جائے گا، یوسف والجروح اور تمام زخمی قصاص برابر سرابر، ان زخموں کے بارے میں بدلہ برابر سرابر ہو گئے۔ اڑے بڑا 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 جو آدھا جوڑ سے وہ مؤنث اور جو آٹھ اللہ کا بڑا کر جن میں جوڑ نہیں ہے وہ مذکر۔ آدھا جتنے آپ کے بدن کے اندر جو جوڑ سے آنکھ جوڑ ناک یہ نتنے یہ اللہ کا بڑا کر جوڑ سے دانت بھی جوڑے، ہونٹ بھی جوڑے، کان بھی جوڑے، انگلیاں بھی جوڑے، پاؤں کی انگلیاں، پاؤں، ہاتھ یہ سب جوڑ تو جو جڑوے ہیں اور ان سین یہ سب مؤنث لہذا ایک بھی نہیں جاتا ہمارا مؤنث کی سیم اس لیے مقدر میں نے لکھا اور نفس کو ویسے مؤنث سمائی اور مؤنث مانا گئی اس وجہ سے ان نفس تقتل بالنفس اور آگے بھی دیکھو جو جڑوے ہیں مؤنث کا سیلہ نکالو گے اور اگر جو جڑوے نہیں ہے وہ آپ کو خود پتا ہوگا کون سے جڑوے اور کون سے لڑوے آیا مسئلہ نہیں جڑوے کون سے لڑوے کون سے فمن تصدق به فمن تصدق بما وجب له جو معاف کر دے اس کا حق واجب ہو چکا فمن تصدق به بما وجب له وہ کفارہ له کفارۃ الذنوب یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ مانا آپ کے کان کسی نے کاٹ دیا اب آپ کا حق بن گیا کہ آپ اس کے کان کو کاٹیں لیکن آپ معاف کر رہے ہیں وہ کفارۃ الذنوب کا یا آپ کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ باقی یہ نہیں کہ فمن تصدق به جو اپنے عضو کو کسی کو صدقہ کر کے دے دے عطیہ کر کے دے دے اعضاء کو صدقہ کرنا اور عطیہ کر کے دینے کی اجازت نہیں۔ آپ اپنا گردہ کسی کو نہیں دے سکتے، آپ اپنی آنکھ کسی کو نہیں دے سکتے اور اپنے ہاتھ کسی کو نہیں دے آپریشن کر کے اللہ کو بڑا کرے لگائے۔ البتہ اجزاء فاضلہ دے سکتے ہیں جیسے کہ دودھ اور اطیارے کے دوسرے کو بھی پلا سکتی ہے، دودھ جو ہے یہ اجزاء فاضلہ میں سے یہ فاضل ہے لہذا جیسے کہ دودھ ہے یا خون ہے، خون اللہ کو بڑا کر خون داخل کر سکتے لیکن خون کو بیچ بھی نہیں سکتے، بیچ جائیں اس چیز کو جو اس کی ملکیت ہو، خون آپ کی ملکیت نہیں ہے، پورا بدن آپ کی ملکیت نہیں ہے، تو اس وجہ سے آدمی اپنے ملک کو المالک کو یہ تصرف ان کی ملکی کے بشا مالک اپنے ملک میں جو تصرف کرے۔ اس لیے پاکستان کے جو مجلس علم کی جو پرانی تحقیق تھی وہ یہی تھی اعضاء کو فروخت کرنا اور اعضاء کو کسی کو ہبہ کر کے دے دینا اس کی اجازت نہیں۔ اب تو مسئلہ ہو گیا کہ بیٹا نام رکھتے وہ غلط استعمال اور آپ کی مان مبین اور جب سودا ہو گیا اور سب شروع میں گئے کونڈ دی بایات بھی سمن آپ کو جنت مل گئی تو اب یہ بدن عاریتاً آپ کے پاس ہے، کسی کو کوئی ہو تو آپ ہبہ کر کے نہیں دے سکتے، کوئی اپنا ہاتھ اور پاؤں یا آنکھ کسی کو آپ ہبہ کر کے نہیں دے سکتے۔ اب تو لگاتے ہیں آسٹریلیا سے وہ گردے آتے ہیں، گردے بھی لگاتے ہیں اور دیگر چیزیں لگاتے ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ حضرت اقدس مولانا نیک محمد رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، ہمارے کراچی کے بڑے مولوی گئے وہاں ختم مخالف کے لیے، وہ سنت اللہ صدر حاجی حمداللہ صدر یہ بھی پڑھاتے تھے اور سیاست بھی اکثر کو پڑھاتے تھے، بہت اچھے عالم تھے، آخر آپ کے گردے خراب ہو گئے،
حضرت اقدس یہاں اسپتال میں تھے تو میں گیا، حضرت سے میں نے عیادت کی تھی، ہمارے عزیز تھے، تو میں نے قصاص کا جو حق تھا اس کو اگر آپ نے معاف کر دیں معاف کر سکتے، اس لیے کہ دوسرے بار میں ہم نے پڑھا اس امت کو دین میں دیا ہے، چاہے قصاص لے لے سمجھ لیجیے یا دیت لے لے ایک معاف کر دیں۔ یہود کے لیے یہ نہیں تھا، یہود کے لیے قصاص تھا، عیسائی کے لیے معافی تھی، اور ہمارے یہاں اللہ کے دین کی تھی، آپ کی مرضی۔ فمن صدق بما وجب له، جو اس کا مزدار اس کو اگر صدقہ کرتا ہے اور کفارہ بالذنوب، یہ اس کے گناہوں کا اللہ کفارہ بنے گا۔ ومن لم يحكم بما انزل الله، جو ما انزل اللہ پر فیصلہ نہیں کرے گا اولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہیں۔ وقفینا علی آثارہم، ان انبیاء کے بعد ہم نے بھیجا، اللہ کو بڑا کر ان کے پیچھے ہم نے بھیجا کہ عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم یہ قفینا کا مفعول ہے، باعث پر داخل ہوگا۔ وقفینا علی آثارہم، ان کے بعد ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو مصدقا لما سبق بین یدیہ من التوراۃ، یہ عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کر رہا لما سبق بین یدیہ، آپ کے سامنے اور آپ سے پہلے جو کتاب ہے من التوراۃ، تورات کی، تورات کی تصدیق کر رہا، تورات میں کرام مادر جان حافظ بھی تھے۔ وآتینا الانجیل، ہم نے آپ کو انجیل دے دی، فیہ ھدی و نور، یہ حاضر انجیل سی فیہ اس انجیل کے اندر، اور انجیل کا معنی آپ کو بتا چکا ہوں، انجیل کا معنی نور ہے، سمجھ لیا کہ نہیں؟ یہ سب بتا چکا۔ وآتینا الانجیل فیہ ھدی و نور، جس کے اندر ہدایت بھی ہے اور جس کے اندر نور بھی ہے۔ اب یہ وآتینا الانجیل فیہ ھدی و نور، اس جملے پر اس مفرد کا عطف ہے، اور مصدقاً اور درحال کے یہ اللہ تبارک و تعالی انجیل یہ تصدیق کر رہا لما سبق بین یدیہ من التوراۃ، تورات کی، وہادیا وواعظا للمتقین، یہ ہادی بھی ہے اور واعظ ہے متقین کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، بس چاہیے اہل انجیل کو وہ فیصلہ کرے جو کچھ انجیل میں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو ما أنزل اللہ پر فیصلہ نہیں کرے گا أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہے۔ اب سوال یہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور تورات والے تورات پر فیصلہ کرے، انجیل والے انجیل پر فیصلہ کرے، یہ کیا ہے؟ تو خیال کریں، پہلی بات یہ کہ یہ منسوخ ہے، اگلے والی آیت آ رہی انشاءاللہ اس سے خود بخود پتہ چلے گا، سمجھے؟ ہر نبی اہل انجیل اپنے زمانے میں اس پر فیصلہ کرے، اور اللہ کو بلا کر اہل تورات، تو پہلی بات یہ کہ یہ منسوخ ہے، اہل انجیل اب فیصلہ نہیں کریں گے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا گیا اور آپ کی شریعت اور قرآن پاک پر فیصلہ ہوا، پہلی بات یہ کہ یہ منسوخ ہے۔ دوسرا یہ اہل الانجیل بما انزل اللہ فی صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں وہ اس پر چل سکتے ہیں۔ دوسرے اس میں جو قصص ہے اور عبرت کے جو واقعات ہیں وہ باقی احکام شریعہ میں وہ منسوخ ہے۔ تیسری کتاب کہتے ہیں اہل انجیل اور اہل تورات اعتقادیات میں، اس کی وجہ کہ ہمارے عقائد ان کے عقائد آدم علیہ السلام سے لے کر کے اعتقادیات کے اندر تو نسخ ہوتا ہی نہیں۔ خلاصہ یہ نکلا محملہ، اس کا مصداق اعتقادیات ہے، یا محملہ اس کا مصداق اللہ تعالیٰ کے صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ منسوخ یا یہ نہیں منسوخ ہے، سمجھتا ہے؟ ارے کچھ بڑا نہیں پڑا، ایک مسئلہ مولانا نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر چھپی ہوئی، مفتی مدر ہمارے استاد بما انزل اللہ فیہ، بچائیے اہل انجیل وہ فیصلہ کر دے بما انزل اللہ فیہ، اللہ نے انجیل کے اندر جو کچھ اتارا اس پر فیصلہ کرے۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون وانزلنا اليك الكتاب، اب یہ کہ جہاں آپ کو خود بخود نسخ کا پتہ چلے گا کہ آپ کی کتاب ناسخ ہے۔ وانزلنا اليك الكتاب، قرآن میں آپ کو اتار دیا، بالحق مشتمل علی الحق، حق پر مشتمل ہے، درائے مصدقا لما سبق بین یدیہ من الکتاب، سابقہ کتاب کی تصدیق کر رہا ہے، سابقہ کتاب یہ مصدقا کتاب سے حال بنے گا، ومہیمنا علیہ، اور نگران ہے سابقہ کتاب پر، ومہیمنا علیہ علامہ سبق، سابقہ کتاب پر یہ تھیوری مہیمن اور محافظ ہے اور نگران ہے، سابقہ کتاب کی نگران ہے، سابقہ کتاب معنی ہے جو انہوں نے تحریف کی اس کو قرآن بیان کرتا ہے، سبحان اللہ، ومہیمنا علیہ، اور ان پر نگران ہے۔
لہذا ان شہید ہم شہید اگر آپ سے کب سوال کیا جائے تو فحکم بینہم بما انزل اللہ، تو آپ فیصلہ فرما دیں بما انزل اللہ الیک، جو قرآن اللہ نے اپنی طرف اتار دی اس پر فیصلہ ہوگا۔ ان شہید کا ان ای حکم، کسی بھی حکم کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے فحکم بینہم بما انزل اللہ، تو ما انزل اللہ پر آپ فیصلہ کریں۔ ولا تتبع اهواءهم، ان کی خواہشات کی کبھی پیروی نہیں کر دینا، منحرفا عما جاءک من الحق، جو توحید اور حق تیرے پاس آ چکا اسے انحراف کرتے ہوئے۔ لا تتبع اهواءهم منحرفا ومعرضا عما جاءک من الحق۔ اب آپ معلوم نہ نکالے تو اس کا ترجمہ کر کے دکھا سمجھ میں نہیں۔ ولا تتبع اهواءهم، آپ کی خواہشات کی پیروی نہ کر دینا، منحرفا عما جاءک من الحق، جو حق اور توحید جو دین تیرے پاس آیا اس سے روگردانی کر کے۔ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، شرعۃ بڑا راستہ، منہاج بڑا راستہ، یہ فرق کیا بعض لوگوں نے لیکن ٹھیک نہیں ہے مولانا، یہ عطف تفصیلی ہے، سمجھیے۔ لکل جعلنا، ہر امت کے لیے ہم نے اللہ کا بڑا کرے ان میں سے شرعۃ و منہاجا، ایک شریعت اور منہاجا ایک واضح قسم کا طریقہ یہ کہ ہر ایک کے لیے میں نے مقرر کیا اس کے زمانے میں اور آخری زمانہ محمد رسول اللہ کی۔ میں نے عرض کیا کہ تارے بھی آتے ہیں ان کی بھی روشنی ہے، چاند بھی آ جاتا اس کی بھی روشنی اپنی باری پر، لیکن صبح کو اور دن کو جس وقت اللہ کا بارے کا سورج طلوع ہوتا ہے، چاند موجود ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، تارے اس وقت بھی موجود ہے لیکن نظر نہیں آتے۔ اب محمد رسول اللہ آخری سورج ہے، وہ طلوع ہو چکا ہے، باقی معدوم نہیں ہے، باقی سب کچھ موجود ہے، لیکن اب روشنی محمد کی ہوگی اور فیصلہ اسی کا ہوگا۔ بڑا مولانا گلے ہے مولانا۔ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ، اگر اللہ چاہے تو آپ سب کو ایک جماعت بنا دیتے فروعات کے اندر اور تمام شرائع کے اندر، ولکن فرقکم، لیکن اللہ نے آپ کو الگ الگ بنا دیا۔ ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ، اگر چاہے تو ایک جماعت آپ کو بنا دیتا۔ اعتقادیات میں ہم اب تک بھی ایک ہیں، ظاہر ہے کہ یہودی کی جو غلط عقائد ہے وہ تو ان کی اختراعی ایجاد شدہ ہے، وہ تورات میں تھوڑی ہے۔ عیسائیوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا یا عیسیٰ کو اللہ بنایا یا اکانی میں سراسر کے قائل ہے، وہ تو اپنا ایجاد ہے کوئی سا۔ تورات اور انجیل کے اندر جو آسمان سے نازل ہو گئی یہ چیزیں تو نہیں ہیں۔ ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ، اگر اللہ چاہے تو آپ کو ایک جماعت بنا دے فروعات کے اندر بھی تمام شرائع میں، ولکن فرقکم، لیکن اللہ نے آپ کو الگ کر دیا یبلوکم، تاکہ اللہ آپ کو آزمائے، فیما، اس دین میں آتاکم، جو آپ کو اللہ نے دیا، ہر ایک کو اس کے دین میں آزمایا جائے۔ یہ مولانا جب آپ کو اختیار ہے، اذا کان الامر كذلك، جب اختیار ہے فاستبقوا الخيرات، طاعت کی طرف اور نیکی کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اللہ خبر مقدم کرے گا اللہ کے پاس، مرجعکم، تمہیں لوٹ کر کے جانا، جميعا حال میں حکم تمہیں سے، فیونبئکم، وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم تختلفون فیہ، ان تمام باتوں میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہ ذرا مشکل ہے۔ وَأَنْحُكُمْ بَيْنَهُمْ مولانا، یہ بتاویل مصدر مل کر کے یہ مبتدا بنے گا، یہ خبر بنے گا، مبتدا اسم محذوف ہے۔ وَأَمْرُنَا لَكَ، اور ہمارا آپ کو یہ حکم ہے کہ حکم بینہم، یعنی حکم بینہم، حکمک بینہم بما انزل اللہ، وعدم اتباع الاہواء، اور بحذرک منہم، یہ جڑا مبتدا مصدر کی تعبیر میں ہو کر کے یہ سب مبتدا بنیں گے اور یہ خبر بنے گی، مبتدا اسم محذوف ہے۔ امرنا لک، ہمارا آپ کو یہ حکم ہے، یعنی حکم بینہم، یہ بتاویل مصدر ترین کر کے خبر بنے گی، یعنی حکم بینہم، آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ درمیان بما انزل اللہ علیہ من الکتاب، اللہ نے کتاب اپنی طرف اتاری، ولا تتبع اهواءهم، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، واحذرهم، اور ان سے بچتے رہو اس بات سے کہ من ان یفتنوک، کہ آپ کو کہیں اللہ کو کر آزمائش میں نہ ڈالیں،
وَأَنذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ اور بچو ان سے کہ اس بات سے کہ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ اللہ نے جو قرآن ہوتا ہے اس کے کسی حکم سے بات ترجمہ کرو کسی حکم سے آپ کو کہیں اللہ تبارک و تعالی آزمائش میں نہ ڈالے اور آپ کو پھسلا نہ دیں۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وَأَنذَرْهُمْ میں ہم کو ہٹا دو اور اس کی جگہ پر أَنْ يَفْتِنُوكَ وَأَنذَرْ أَنْ يَفْتِنُوكَ یہ بدل ہے، بدل استعمال ہے، یہ بدل ہے ہم سے مولانا۔ وَأَنذَرْهُمْ ان سے بچو یعنی احذر عن فتنتهم احذر فتنتهم اور ان فتنے سے بچو۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ عن بعض ما انزل اللہ علیک أن يفتنوك کہ آپ کو آزمائیں گے عن بعض ما انزل اللہ علیک اللہ نے جو کچھ قرآن اتاری اس کے کسی بات سے بھی آپ کو فتنے میں نہ ڈالے نہ بھسلا دے آپ کو۔ فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ گردانی کرے آپ کی بات نہ مانے فَعَلَمْ یقین کر لو أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ تو اللہ چاہتا ہے أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ أَن يُصِيبَهُم اللہ کو مصیبت میں مبتلا کر دے بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ان کے اللہ قبلہ کرے تمام گناہوں کی وجہ سے، تمام گناہوں کی وجہ یہ بات یہاں پر کل کے معنی ہے۔ اللہ ان کے تمام گناہوں کی وجہ سے یہ بات ہمارا کل کے ایک دوسرا یہ کہ ان مصیبوں کے بعد ضرور ان کے دنیا کی مکاریاں ان کی وجہ سے اللہ کو مصیبت میں ڈال دے دنیا کے اندر، باقی جو کفر اور شرک ہے بعض باقی رہ جاتے ہیں وہ آخرت میں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ دنیا میں اللہ کو مصیبت مبتلا کرے گا ان کے بعد دنیا کی دھوکوں کی وجہ سے، باقی کفر اور شرک ہے وہ تو آخرت میں ہوگا۔ سمجھتا ہے؟ تیسری ایک صورت ہے جو عرب لوگ لگتے ہیں، ہمارے اجمی کی باتیں تھی جو میں نے آپ سے عرض کیا میرے دل کو لگ بھی نہیں رہا تھا، عرب لوگ لکھتے ہیں اس کو سمجھو وہ یہ فارم جان لو انما اگر وہ گردانی کرے فارم انما یرید اللہ اللہ چاہتا ہے ان یصیبہم اے یصرفہم عن الہدی اللہ ہدایت سے وہ ہٹاتا ہے بعض ذنوب ان کے گناہوں کی وجہ سے ہدایت سے ہٹ گئے۔ یصیبہم یصرفہم کے معنی میں ہوگا یصرفہم عن الہدی۔ کثیرا کائرا من الناس لوگوں میں سے بہت سے لوگ لفاسقون لخارجون عن طاعت اللہ اللہ کے حکم سے اور اطاعت سے خارج ہیں۔ ایورزون عن کتاب اللہ ایورزون کیا ہے یہ رکردانی کرتے ہیں کتاب اللہ اللہ کی کتاب سے فیبغون حکم الجاہلیت حکم بھی یقول کے لیے ایورزون عن کتاب اللہ کیا کتاب اللہ سے یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں اور وَيَبْغُونَ حُکْمَ الْجَاہِلِيَّةِ اور جاہلیت والے فیصلوں کو طلب کرتے ہیں۔ حالانکہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں جس کا حکم اور جس کا فیصلہ خوبصورت ہو لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ یقین والے قوموں کے لیے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ من مقتضى بنے گا استفہام أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا حکم تمیز ہے کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں حکمن فیصلے کے اعتبار سے اچھا ہو حکمن قائلن لقوم یوقنون جو حکمن کے لیے یقین والے قوموں کے لیے یقین والے جو کی استفادہ کرتے ہیں اس وجہ سے مقدس کر دیا اور نصب اس کے بعد چونکہ بات آپ سے عرض کر دیا کہ اپنے باطن کو ٹھیک کر دو باطن آپ کا غلط نہ ہو یہود کی جیسے خباثت ہے یہود جب اتنے خبیث ہیں تو ایمان والے جن کا ظاہر اور باطن آپ کا ٹھیک ہے یہود سے موالات نہ کرو آپ سے عرض کر چکا ہوں یہود و نصارہ کی موالات ناجائز و حرام ہے مواسات مداحات معاملات اور یہ سب جائز ہے مداحنت اور موالات ناجائز یہ سب کچھ اس پر بات ہو چکی ہے سمجھتا دلی دوست نہ بناؤ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى یہود و نصارہ کو نہ بناؤ لا تتخذوا کا مفعول اول ہے اولیاء دلی دوست جملہ اعتراضیہ یا جملہ تعلیلیہ بعضهم اولیاء بعض کتے کا دوست بنے تو اچھا
بعض بعض کی دلی دوست ایک دوسرے سے کریں گے. ومن يتولهم منكم تم میں سے جو آدمی ان سے دلی دوستی کرے گا فإنه منهم وہ انہی میں سے شمار ہوگا. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین اللہ تعالی ظالم کی کبھی رہنمائی نہیں کرتا مادام ظالم جب تک وہ ظالم ہوتا ورنہ کتنے ظالموں کو اللہ رہنمائی کرتا ہے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین میں کرم کی جب تک کہ وہ ظالم ہیں. ہو گیا مولانا جی ورنہ ظالموں کو اللہ پاک اتنے مشرک ظالم تو سب سے بڑا ظالم مشرک کافر ہوتا ہے. اللہ نے صحابہ سارے مشرک اور کافر ہی تو تھے اللہ نے سب کو ہدایت دے دی. تو الظالم مادام على ظلمه جب تک اپنے ظلم کو نہیں چھوڑے گا اللہ رحمائی نہیں فرمائیں گے. ظلم کو چھوڑے اپنے اندر انابت پیدا کر دے اور طلب پیدا کر دے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ اس کے باوجود آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر مرض نفاق ہے. فی قلوبہم خبر مقدمہ مبتدا مؤخر آپ ان کو دیکھیں گے الذین سہائے یسارعون فی موالات یہودی ان کی دوستی میں بہت دوڑ لگاتے ہیں. یسارعون فی کا معنی فی موالات ان کی دوستی کے اندر فی موالات ان کی دوستی میں دوڑ لگاتے ہیں. یقولون یہ کہتے ہیں منافق لوگ نخشى تصيبنا دائرہ ہمیں ڈر ہے اس بات کا کہ ہم تصيبنا دائرہ زمانے کو کوئی گردش میں پہنچ نہ پائے. یقولون نخشى ان تصيبنا دائرہ ہمیں اس بات کو ڈر ہے کہ تصيبنا دائرہ کہیں یہ کوئی گردش زمانہ ہوتا ہے. مولانا دائرہ یہ دونوں کو ہمارا گھومنا ایسے حالات نہ آ جائیں جس سے ہماری معیشت گھوم جائے تباہ ہو جائے. دائرہ کا میرا گردش مصیبت سے میں نے کر دیا کہ ڈرتے ہیں کہ یہ ان سے اگر بھائی کاٹ کریں گے تو ان پر حالات خراب ہوگا. ہمارے پاکستان ہمارے بڑے بڑے حضرات ہمیں کہتے ہیں سمجھے مولانا ان سے بھائی کاٹ کریں گے ملک کیسے چلے گا. یقولون نخشى کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے ان تصیبنا دائرہ کہ کوئی گردش زمانہ ہمیں پکڑ لے گا. اور میں نے اس لئے کہ دائرہ کا معنی گھومے والا معنی یہ کہ ایسی مصیبت کی جس سے ہمارے حالات پلٹ جائیں گھوم جائیں دیگر گم ہو جائیں. فاصل اللہ فرماتے جملے استینا کے فاصل ہم یاتی من فتح اللہ تعالیٰ فتح مکہ مومن کے لیے لائے گا. او امر من اندی یا کامیابی کی کوئی اور صورت فیصبرون تو یہ منافقین ہوں گے نادمین یہ نادم ہوں گے علامہ اس نفاق پر کہ اثر فی انفسہم جس کو اپنے دلوں کے اندر چھپاتے ہیں. علامہ اثر فی انفسہم یہ نادمین کے ساتھ متعلق ہوگا اور یشبہ ہوگا واب اس کا اللہ ہمارا گھر اسم ہے نادمین اس کے لیے خبر ہے. افعال ناقصہ سے میرے دوستوں عزیزوں بزرگوں بھائیوں فیشبہ یہ یہاں پر عطف ہے چونکہ انا سے مصدر آ گیا تو انہوں نے اعراب کرے گا. فیشبہ بس یہ ہو جائیں گے نادمین نادم علامہ اثر فی انفسہم اپنے دلوں میں جو کچھ انہوں نے یہ چھپایا. اگر یہ ان کی دوستی لوگوں نے چھپائی اگر ماں کو موصول لے لو علامہ اثر فی انفسہم. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا قیامت کے دن ایمان والے کہیں گے هؤلاء الذين اقسموا بالله یہ وہ لوگ ہیں جو قسم اٹھاتے تھے جہد ایمان مضبوط قسم کی قسم تھے. جہد ایمان مفعول مطلق ہے اقسموا کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے قسموں میں سے مضبوط قسم اٹھاتے تھے اللہ کی. انہم لمعکم یہ تمہارے ساتھ ہے. یہ کیسے قسم اٹھاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہے. انہم لمعکم آج تو ابھی تک اعمال ان کے اعمال رائگان ہو گئے فاسقوں خاسرین یہ خسارے میں دنیا اور آخرت میں خسارے میں ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ بتا رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ دلی دوستی کرنا یہ مرتدی ہے ارتداد ہے. رب سمجھ میں آیا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ جو بھی تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہوگا فلا یضر اللہ شیئا اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے گا. کیوں
لأنه سوف يأتي الله بقوم اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا ایسی قوم کو موصوف ہے یحبہم اللہ اسے محبت کرے گا ویحبونہ وہ اللہ سے محبت کریں گے. یہ ایک صفت قوم کے لیے اذلۃ علی المؤمنین ذلیل کی جمع یہاں نرمی کے معنی میں شفقت والے ہوں گے مومنین پر آپس میں شفقت والے ہوں گے اور اعزۃ علی الکافرین اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے. یہ سب قوم کی صفات ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ یہ بھی صفت ہے قوم کی یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے ولا یخافون لومۃ لائم ملامت کروں گے ملامت کا کوئی پرواہ نہیں کریں گے اسے ڈریں گے نہیں. یہ مولانا اب کافروں پر سخت ہونا آپس میں رحم دل ہونا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ کو محبوب رکھنا یہ جہاد ذالک الفضل من اللہ ذالک الفضل اللہ یہ المذکور چیزیں اور دوسری چیزیں کہہ دو ذالک الاتصاف بصفات المذکورۃ مجاہد ہونا کافروں کا دشمن ہونا آپس میں رحم دل ہونا یہ صفات ان صفات کے ساتھ متصف ہونا فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے. ذالک مبتدا فضل اللہ اس کی خبر ہے یؤتی من یشاء اللہ جس کو چاہے. خلاصہ یہ نکلا ہر بڑا آدمی وہ مجاہد نہیں بن سکتا اس لیے محتمم صاحب بھی وہ بھی محتمم کی سے محروم ہے مدرسی کی سے محروم ہے اور طلبہ اگر ہیں اللہ کا دین ہے اور تبلیغ والے تو مکمل سے محروم ہے. یہ اللہ کا دین ہے کیا کر سکتے. ذالک فضل اللہ ہے الاتصاف بصفات المذکورۃ مجاہد ہونا کسی کا پرواہ نہیں کرنا سمجھے یہ اللہ کی مہربانی فضل اللہ یؤتی من یشاء کی دوسری خبر خدا جس کو چاہے دے دے. واللہ واسع اللہ تعالیٰ وسیع ہے اپنے یہ کہ عطیہ کے اندر اور اپنے ملک کے اعتبار سے اور علیم وہ جانتا ہے کہ کس کو مجاہد بنانا اور کس کو نہ بنانا کون مخلص ہے کون مخلص نہیں ہے. اس لیے طلبہ کہاں پہنچے مدرسی بھی آپ کے کراچی میں تو بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی ہیں اور وہ مرتد بھی ہیں سمجھے کہ مجاہدین کے سخت خلاف اس لیے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم. انما ولیکم اللہ تمہارے دوست اور تمہارا ناصر اور تمہارا ناصر اللہ ہے اور رسول و رسول ولیکم مبتدا اللہ و رسول یہ خبر ہے الذین آمنوا اسی پر عطف ہے ورسول اللہ کا رسول والذین آمنوا ایمان والے الذین آمنوا یہ بدل ہے اس الذین آمنوا سے الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم رکھتے ویؤتون الزکاۃ زکات دیتے وهم راکعون درارے کہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں راکعون کا معنی متذللون اللہ کے سامنے سر جھکاتے عاجزی کرتے. اب اس سے اللہ کا حوالہ کریں. شیعوں نے کہا کہ جیسے صدقے کا حکم ہو گیا تو حضرت علی کی ہاتھ میں ایک انگوٹھی دی اللہ کا حوالہ کرے رکوع کی حالت میں اس نے اس کو دیے سمجھے مجھے یہ روایت اللہ کا حوالہ کرے وہ مراکب سے حضرت علی مراد ہے سمجھے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا تمہارا یہ کہ تمہارا ولی تمہارے ناصر اور تمہارے من اللہ تعالیٰ کا محب تمہیں تمہارا دوست اللہ اور رسول ہے والذین آمنوا ایمان والے اور الذین آمنوا سے مراد علی ہے. اس پورے جمع سے اللہ تعالیٰ کہے کہ علی ہے. پہلی بات یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا کہ اس قسم کی روایت سب افتراءات ہیں شیعہ دجالوں کی اور اکاذیب ہیں جھوٹ ہیں. ایک دوسرا مسئلہ یہ کہ جب آپ میدان میں جائیں گے ان سے یہ کہہ دینا کہ الذین آمنوا یہ جمع ہے اور تخصیص ہوگی فرد واحد ہے فرد واحد کے ساتھ تخصیص اس کی کر دینا اخبار ہاتھ سے نہیں ہوگا اخبار ہاتھ سے نہیں ہوگا. تیسرا یہ کہ آپ فتویٰ دے دیں ایک آدمی رکوع میں اور رکوع کی حالت میں اللہ کا حوالہ کرے وہ زکات دے دے فقیر کہہ دے بھائی اللہ کے راستے میں دے دو وہ رکوع میں جیب سے پیسے نکال کر کے دے دے. آپ فتویٰ دے دیں آپ کے یہاں ہو سکتا ہے کہ نماز کی حالت میں کتا کی بھی اجازت ہو لیکن اس کی کوئی اجازت نہیں دے. جس نماز کی جو مسلمانوں والی نماز ہے اس میں تو اس کی اجازت نہیں ہے. اس لیے راکب کا ترجمہ میں نے کر دیا راکب متذللون خدا کے سامنے عاجزی کرنے والے. اور الذین سے عام الذین سے چونکہ اللہ کا بلا کر کیا ہے
علی مراد ہے، تو تمہارا ولی تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے، بولو اللہ ہے اور رسول ہے اور اللہ وغیرہ کریے کہ اور علی ہے۔ آپ کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و غوث المذنبین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ اللہ۔ اضافہ کرتے ہوئے یہی سے آپ کمزور نہ بنو، سنت کی پہچان یہ ہے، سنت کی شکل ہر علاقے میں ایک ہو۔ ان کی ایک مسجد میں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و غوث المذنبین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فساد، دوسری مسجد میں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، تیسرے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی حجۃ اللہ۔ ہر ایک الگ الگ ہے اور یہی ہے دوسرے حضرات دو طریقے، چونکہ میں خود اللہ تبارک کرے ان کا ملزم رہ چکا ہوں، سمجھے؟ پتہ نہیں میری آواز کو کیا ہو گیا کہ میں بھی آپ لوگوں کو پھر نچا دیتا، سمجھے؟ تو میں خود ان کا ملزم رہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین۔ دوسرا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی اکرم خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی حبیب اللہ۔ اس لیے میں اذان کے ساتھ یہ چیزیں خواب دیکھا اور شب معراج میں جو نبی نے سنا، پھر تقریر نبوی جس کو حاصل ہوئی وہ اذانیہ لگے، یہ سارے ان کے ساتھ پیوند تو لگاتے لیکن یہ پیوند لگتا نہیں۔ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جان گلے میں مولانا یہ علی ولی اللہ جو کلمہ ثابت ہے اس جگہ سے ثابت، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں ہمارا کلمہ جو ہے وہ تواتر متفق ہے، ہمارا کلمہ جو ہے وہ تواتر متفق ہے، اور اہل حدیث حضرات کا کلمہ ہی تھی۔ اہل حدیث کے دو اصول اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بخاری ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ میں کہیں نہیں۔ میرے رب نے تو اس طرح رسوا کر دیا کہ لکھ بھی تو دیا، مولا نور کی فریاد کے بعد سب نے لکھ بھی دیا کہ یہ کلمہ حدیث میں نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں مکمل نہیں ہے، تو اہل حدیث کے دو اصول اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تکڑے تو رہو، سمجھ میں آئی، تکڑا تو رہو، اور اپنے تبلیغیوں سے بھی کہو کہ تم نے کہاں سے لائے، سمجھ میں آئی۔ تم علماء کے جتنے دشمنوں، تواتر الاسلام، تواتر الطبقہ، تواتر التوارث والتعامل، تواتر القدر المشترک، یہ انور شاہ کشمیری کی تقسیمات ہیں، اور وہ تمہارے پیغمبروں میں سے نہیں، جو تمہارے پیغمبر ہیں ان میں سے وہ آئیں گی۔ یہ اصطلاح اس لیے جب یہ منتخب احادیث چھپی تو میں نے سمجھا شاید اللہ رسول، جو اللہ رسول کو اللہ رسول سے دوستی کرے گا، والذین آمنوا ایمان والوں کو اللہ یعینہ، تو اللہ اس کی مدد فرمائیں گے، اللہ یعینہ، اللہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے تو اللہ کی جماعت میں سے کہیں نہیں، اللہ کا غالب، اللہ کا حزب جو ہے اللہ کی جماعت وہی غالب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا جو مومن نہ ہو ان سے دوستی نہ کرو، یعنی ازداد مومن سے دوستی نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ترکیب ذرا سمجھ لینا، خیال کر لینا مولانا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، دیکھیے لا تتخذوا اور اتخذوا، ہر ایک دو مفہوم جائے گا، سمجھے؟ لا تتخذوا کے لیے دو مفہوم اور اتخذوا کے لیے دو مفہوم۔ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم خضوعا ولعبا، یہ دینکم مفعول اول ہے، اتخذوا کے لیے خضوعا ولعبا یہ مفعول ثانی، اور من الذین اوتوا الکتاب یہ اتخذوا کی ضمیر سے حال ہے، سمجھ میں آئے گی، اوتوا الکتاب من قبلکم، اور والکفار اولیاء دونوں معطوفات مل کر کے، اچھا پھر یہ اتخذوا صلہ بنے گا الذین کے لیے، اور الذین موصول صلہ لا تتخذوا جو مفعول اول ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کیا ہے والکفار الذین اتخذوا لا تتخذوا
الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار الكفار کا عطف ہے الذين اتخذوا پر اور یہ دونوں معطوفات مل کر کے لا تتخذوا کے مفعول اول اور اولیاء لا تتخذوا کے مفعول ثانی خیال کرنے ہم لوگ بھی لگے رہے سے استعمال ادا مدرس بنے تو کیا کریں گے بغیر مدرس سمجھ میں آئے گی اس لیے کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں کوئی ہمارے بدر الاسلام ہے کوئی ہمارا حجت اسلام ہے کوئی ہمارا کیا اسلام ہے اسلام کے ٹھیکیدار ہے موضوع صفت کا ترجمہ کر کے اللہ کا وعدہ کر پہلا ہی لفظ غلط ہے یہ ایسی کتاب جس میں کوئی شک نہیں سمجھتا ہے اللہ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا دیا جنہوں نے یہ ہو گئی اتخذوا کے لیے دو مفعول دینکم مفعول من الذین اوتوا الکتاب درائے کو اہل کتاب میں سے من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ان کو دین کو مذاق بنانے والوں کو والکفار اور کافروں کو یہ مفعول اول ہو گیا لا تتخذوا کا اولیاء ان کو دلی دوست نہ بناؤ اس کو سمجھ میں آ گیا خیال کرے والا واتقوا اللہ اللہ سے ڈرا کرو ان تم مومنین اگر تم مومن ہو وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُوًا وَلَعِبًا جب آپ نماز کی طرف آواز دیتے اور اذان دیتے تو اتخذوا الصلاۃ تو تمہارے رب کا بڑا کریے اس نماز کو ہزوا مذاق بناتے ولعبا اور اللہ کا بڑا کریے کہ کھیل بناتے ذالک الاتخاذ یہ کھیل بنانا کیوں ہے بأنهم قوم لا يعقلون وہ بے عقل قسم کی قوم ہے اور یا اہل کتاب سے کہہ دو هل تنقمون منا کیا آپ ہم پر عیب جوئی کرتے یعنی لا تنقمون منا الاستفهام نفی کے معنی میں ہوگا لا تنقمون منا آپ ہم پر عیب جوئی نہیں کر سکتے کوئی عیب ہمارا نہیں مگر یہ الا بأن آمنا باللہ اگر یہ کہ ہم نے اللہ پر ایمان لائے سمجھے اور بیان ویسے بھی مفعول بنا دو سمجھے مجھے الا ان آمنا باللہ لا تنقمون منا شیئا الا ایماننا باللہ مگر اللہ پر ہم نے ایمان لائے اور وما انزل الینا اور اس کتاب کو جو قرآن پاک پر وما انزل من قبل اور تورات اور انجیل جو ہم سے اس سے پہلے نازل ہو گئے اور اس بات پر وان اکثرکم فاسقون خارجون عن طاعت اللہ اس بات پر تم ہم سے انجوئی کرو اور تو کوئی ہمارا عیب نہیں ہے یا اہل کتاب اے اہل کتاب لا تنقمون منا شیئا آپ ہم سے کوئی عیب نہیں لگا سکتے اور کوئی عیب جو نہیں الا ایماننا باللہ مگر اللہ پر ایمان اور ان اس کتاب پر جو ہم پر نازل ہو گئی اور اس کتاب ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل ہو گئی اور اس بات پر جہنم اکثرکم فاسقون آپ کی فسق پر اس پر یہ کافی عیب جو کریں اور ہر نبیوں آپ ہمیں پورے کہتے کیا میں بتا دوں تمہیں شر من ذالک جو کچھ تم کہتے ہو من ذالک مما کنتم فی محمد نبی کے بارے میں جو تم عیب کہتے ہو اس سے بری چیز میں تمہیں نہ بتاؤں ہر نبیوں کی شر من ذالک مصوبۃ کائنات عند اللہ مصوبۃ عند اللہ جو بدلے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں اس سے بھی قرآن ہو ہر نبیوں تو ثواب پورے میں بھی استعمال ہوتا ہے سمجھتا مصوبۃ جزاء من اللہ جو اللہ کا برا بدلہ ہر نبیوں کی شر من ذالک شر کے ساتھ متعلق ہے کیا میں تمہیں بتا دوں اس سے بری چیز کس چیز ہے کس اعتبار سے مصوبتاً تمیز ہے مصوبتاً کائنات عند اللہ فرماتے اللہ کے ہاں برے ہونے کے اعتبار سے برا بدلہ معلوم ہو گیا کہ ثواب کا اطلاق برے پر بھی ہوتا اور اگر آپ ناراض ہوتے تو پھر یہ سب ہر صوبی بالکفار ما کانوا یفعلون اے کفصوبی بالکفاروں کافروں کو بدلہ دیا جائے گا جو کچھ انہوں نے برائی کی ہے جو کفر کیا تو ثواب کا اطلاق وہ برائی کفر پر ہے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا الف لام میں بلا کا اطلاق یہ اچھی چیز پر بھی ہوتا ہے مصیبت پر بھی ہوتا ہے چنانچہ ماشاءاللہ لفظ جناب میں نے ذکر کرتے تھے تو بلا عظیم تو
بہت بڑی مصیبت تمہارے لیے سے اور ذالک کا مشرف میں لے کر نجینا نجات کو بنا دے تو ہم نے جو آپ کو نجات دی اس نجات میں تمہارے لیے بلا نظیم بڑی نعمت ہے یا سبحان اللہ شیخ منظور واللہ ان البلاء یستعمل فی النعمت کیف یستعمل فی النعمت سمجھے وہ تو بلا کا مصیب میں نے کہا ماذا رأیت فی قولی تعالی وبلوناہم بالحسنات والسیئات بولو وبلوناہم بالحسنات دیکھیے بلا کے ساتھ حسنہ کا بھی تعلق ہے سیئہ کا بھی ہے دونوں پر اس کا اختلاف ہوتا ہے اسی طریقے پر مولانا یہاں پر بھی مسئلہ آپ کا بڑا کرے مصوبتاً ثواب کا اطلاق ہمیشہ نیکی پر نہیں ہوتا ثواب کا بدلہ برائی پر بھی جزاء مصوبتاً بدلہ عطا کا بڑا کرے کائنات کے اللہ وہ کیا ہے وہ من لعنہ اللہ وہ سب سے برا جو میں آپ کو بتا دوں وہ من لعنہ اللہ جس کو اللہ نے لعنت بھیجی سے تمہارے باوجود کو غضب ہے خدا کا غضب جن کا ہوا وجعل منهم قردة اور ان میں سے اللہ پاک نے تمہارے باوجود میں سے بندر بنا دی اور خنازیر خنزیر بنا دیا اور فرماتے ہیں ومن عبد الطاغوت من لعنه الله ومن غضب عليه ومن غضب عليه ومن جعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت ومن عبد الطاغوت اور تمہارے وہ بڑے جنہوں نے طاغوت کی عبادت کر دی طاغوت وہ یہ کہ کل ما یدریک و یلہیک عن اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سے جو چیز آپ کو ہٹا دے وہ طاغوت ہے اولئک شر مکانا یہی لوگ ہیں برے مرتبے کے اعتبار سے واضل عن سواء السبیل اور غیر گزرے گمراہ سواء السبیل سیدھے راستے سے اس کے بعد یہود کے بارے میں بتا اب آسان بولا وَإِذَا جَاءُوكُمْ جواب کے پاس آئیں گے قالوا جواب شرط قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر حالانکہ آئے بھی ہیں کفر کی حالت وَإِذَا جَاءُوكُمْ قالوا آمنا قالوا تو کہیں گے حالانکہ وقد دخلوا بالكفر قالوا کی زمین سے یاد بنے گا حالانکہ کفر لے کر کے تیرے گھر میں آ چکے ہیں وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ اسی کا دخل پر رکھت ہے اور اسی کفر کے ذریعے سے واپس نکلے آئے بھی کفر کی حالت میں گئے بھی کفر کی حالت میں اللہ عالم بما كانوا يكتمون من كفرهم جو کچھ چھپاتے اپنے دلوں کے اندر کفر اللہ کو جانتا ہے وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ آپ دیکھیں گے میں سے بہت لوگوں کو ترى كثيرا سے ہاتھ کرے گا يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وہ یہ ہر قسم کی گناہ میں جلد بازی کرتے ہیں والعدوان اور حدود شریعت سے تجاوز کرتے ہیں حدود شریعت سے اسم ہر قسم کے گناہ کو شامل ہے اور عدوان وہ گناہ جس میں حدود شریعت سے تجاوز کرے باکرین اور فی اکرین السوطہ السوطہ کو کوئی بھی اکر کا اور حرام کاری کے اندر بھی آپ کو دیکھیں گے وہ ہر گناہ میں جلد بازی کرتے ہیں اور حدود شریعت سے گزرنے میں بھی جلد بازی کرتے ہیں باکرین السوطہ حرام کاری میں جلد بازی کرتے ہیں لبی زمان کام یعملون لبی زمان کام یکسبون من المعاصی بہت برا جو برائی کا جو ارتکاب کرتے ہیں لبی زمان بے سوگا مجد پہ ہوا زمین مجد اور ماں موصوبہ عذاب کا بنا کر ماں کام یعملون اللہ کا بنا کر یہ اس کے لیے صفت اور پھر یہ دلیل بنے گا لبی زمان کام یعملون لبی الشیء کام یعملونه هو امرهم هذا هو اکلهم السلطان سمجھے یہ جو سود حرام کھانا اسی طریقے پر گناہ کرنا لولا تحذیر کے لیے لولا ينهاهم رباني والأحبار من قولهم الاسم یا الاسم مفعول بھی القول کے لیے واکلم السلطان کا مصدر کے لیے مفعول ہے اب ہوگا لولا ينهاهم ربانيون ان کے مشائخ کیوں منع نہیں کرتے ان کو والاحبار اور دیگر علماء ان قولهم الاسم گناہ والی بات سے وہ کیوں منع نہیں کرتے گناہ والی بات کرتے واکلم السلطان اور حرام کھانے سے جب کیا حرام کرتے کیوں لبئس ما كانوا يصنعون بہت برائے جو کچھ عمل کرتے ہیں اس کے بعد اب برا عمل کا کیا ہے برے اعمال بھی اور برے اقوال بھی برے اقوال اس کی تفسیر یہ وقالت اليهودية اللہ آج کل ہم لوگ جو ہمیں کچھ نہیں مل رہا اللہ پاک بخیل ہو گیا اللہ کے ہاتھ بند ہو گئے سمجھنا ہے اگر وہ بخیل نہ ہوتا تو ہمیں دیتا نا یہ کتے ان کے پاس جتنے بھی اسٹیٹ بینک انہی کا ہے سمجھتا ہے اس کے باوجود اور ہمارے بارے میں بیل کرتے تو ان سے بھی بڑے بھوکے
کتے کا پوچھ تو پوچھ ہی تو ہوگا اور کیا ہوگا، سمجھے گئے۔ تو وہ جو بری بات ہے وہ یہ ہے، یہود کہتے ہیں ید اللہ مغلولۃ، اللہ کے ہاتھ بند ہے، اللہ کے ہاتھ بند ہے، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند ہوں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پر لعنت ہو جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں جملے اعتراضی ہے اور یہ بد دعائیں مستقبل کے معنی میں ہے، دونوں جملے اعتراضی ہے اور بد دعا ہے اور مستقبل کے معنی میں۔ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند ہوں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پر لعنت ہو جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ اس لیے ایک شیعہ نے بڑی اچھی بات کی ایک دفعہ، کہنے لگے آپ کی دیوبندی بریلوی جماعت اسلامی اہل حدیث سارے لکھتے تھے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو گئے، وتب، اور خود برباد ہو گیا، خود برباد ہو گئے لیکن ہاتھ اس کے ٹھیک ٹھاک نہیں، اسی طرح مر گیا۔ اس لیے اس نے کہا یہ ماضی خبر نہیں ہے، یہ انشاء کے معنی ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہوں اور وہ خود تباہ ہوں، واہ خبر کر۔ ہمارے ساتھ تو ہم لوگ جن کی نفیر بھی صحیح نہیں پڑھتے تو اس کا حال پھر یہی ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ انشاء ہوگی مولانا، انشاء ہوں گے اور یہ بھی بدعا ہوں گے۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کشادہ ہیں، ینفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے مولانا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے ہاتھ کسی نے روکے نہیں۔ واللہ خدا کی قسم لا یزیدن کثیرا منہم، ان میں سے بہت سو کو بڑھا دیتا ہے، ما وہ قرآن انزل الیک من ربک، جو قرآن آپ کی طرف اترا ہے یہ بڑھا دیتا ہے ان میں سے بہت، کس چیز کو؟ لا یزیدن کے لیے دو مفعول آئیں گے، ان کے بہت سے لوگوں کو یہ قرآن پڑھانے کا کام تیرا فائل کا یزیدن کا، کس چیز کو؟ تو بنانا کفرا، ان کی سرکشی کو اور ان کے کفر کو بڑھا دے گا۔ قرآن کا اصول نہیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کر دیا بارش برستی ہے تو گٹر کا پخانا باہر آتا ہے، بس گند شہر کے اندر گند پھیل جاتا ہے بارش سے، برخلاف میں باہر زمین اچھی ہوتی ہے، زرخیز، وہاں خوشبو آتی، بارش سے بڑا مزہ آتا ہے۔ کراچی والے کہتے ہیں خدا کرے بارش نہ ہو، ورنہ یہ جو گلاب جامن چپس اور دہی بڑے لوگ کھائے، اللہ فرماتے ہیں یہ جو انہوں نے گستاخی کی ہم نے اس کی سزا ہوتی ہے، ان کے درمیان میں آپس میں دشمنی ڈالی، والبغضاء الى یوم القیامت، قیامت تک، علما اوقدوا النار للحرب، جب بھی یہ بھڑکا دیتے، جب بھی یہ جلا دیتے، بھڑکا دیتے کوئی آگ للحرب، اللہ رسول سے اور مومن سے جنگ کرنے کے لیے، اطفاها اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین کے اندر یہ بھی دوڑ لگا دے فساد کر کے اللہ کو بھلا کرے، لیکن اللہ اس کو ناکام کرتا ہے۔ اللہ لا يحب المفسدين، اللہ تعالیٰ مفسدوں سے کبھی محبت نہیں کرتا، اس لیے رزق کے دروازے بھی ان کے لیے تنگ کر دیے ہیں، رزق کے دروازے بھی ان کے تنگ کر دیے۔ اب بتاتے ہیں اگر دنیا میں سکھ چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ، لو ثبت ان اہل الکتاب، اگر یہ ہو کہ اہل کتاب یہود و نصارہ آمنوا بمحمد، محمد پر ایمان لائے، واتقوا، اور اگر شرک سے بچیں، یہ پورا ہو گیا شرط والا، سمجھے نہیں؟ لو ثبت ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا، ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا، یہ ان کے لیے خبر ہو گئی، سمجھے، اور واتقوا کا تعامل پر ہو گیا، یہ خبر ہو کر کے ان اپنے اسم خبر سے مل کر کے ثبت کے لیے فاعل ہو گئے، اور ثبت یہ شرط ہو گیا، لوگ لکفرنا، یہ جواب شرط۔ اگر یہ بات ثابت ہو، یہ وقت نہیں میرے پاس، اور یہ مناظرہ آپ کو سنا دیتا کہ اللہ کا بھلا کرے، یہ لوگ شرطیہ جو فعل پر داخل ہوتا ہے تو ہر جگہ قرآن میں کہیں بھی فعل نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس ان سے پہلے فعل کبھی بھی مذکور نہیں ہے، لو ثبت، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کچھ فرق پڑا تو ان خود ثبوت کے لیے آتا ہے، اس لیے ثبت کی ضرورت نہیں، جب ثبت کی ضرورت نہیں تو نکالتے کیوں؟ نکالتے اس لیے کہ ہمارے گھر پہ آگ لگے گی، لو تو ہم نے قانون بنایا کہ لو حرف پر داخل نہیں ہوتا، اسم پر داخل نہیں ہوتا، وہ فعل پر ہوتا ہے، اس لیے ہم فعل لو ثبت نکالتے ہیں۔ پھر میں آپ کو سمجھ نہیں ہے، سمجھتا اس پر بڑے بڑے مناظرے ہیں، مولوی صاحب نہیں ہوتے، لیکن ظاہر ہے
اہل کتاب آمنوا محمد پر ایمان لائے واتقوا شرک سے بچے یہ کہ شرط نہ کفرنا ہم سیئات ہم کو گناہ کو یہ بخش دے ولا دخلنا جنات نہیں اور کو داخل کرنے جنات نہیں نعمت تمہارے باغات کے اندر ولو ثبت ان مقام التوراۃ اگر یہ تورات پر قائم رہتے والانجیل انجیل پر وما اس قرآن پر جو انزل الیہ من ربکم جو بعد میں آئے اب قرآن کا پیریڈ ہے تورات کا جو پیریڈ تھا اپنے زمانے میں تھا انجیل کا تھا آخر میں جب شیخ الحدیث چلا آ جاتا ہے تو پھر سارے مدرسین کی پیریڈ ختم ہو جاتی ہے آخر میں شیخ الحدیث کا چلتا ہے وہ شیخ الحدیث محمد رسول اللہ آخر میں آتا ہے جیسے کہ آپ نے پیریڈ ہوتا ہے ہر ایک اپنے زمانے میں اس طرح اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور قرآن پر قائم رہتے لا کرو من فوقہم تو اوپر سے بھی کھاتے آسمان پر برستی برکات اور من تحت ارجلہم اور اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین کے لیے پودے اگا لیتے بس یہ ہے لیکن قانون قسم کے لوگ یہودی مرحوم لیکن سارے یہودی مرحوم نہیں منہم امت مقتصدہ ان میں سے جماعت ہے امت مقتصدہ جو اللہ کو بلا کرے معتدل قسم کے منہم خبر مقدم بنے گا امت مقتصدہ موصول سے مبتدا مؤخر ان میں سے ایک جماعت ہے جو معتدل ہے وہ حضرت عبداللہ بن سلام و کثیر منہم یہ کثیر من موصول سے مل کر کے مبتدا اور ساہم کانوا یعملون ساہم یعملون اس کے لیے خبر بنے گا اور بہت سے ان میں سے وہ ہے ان کے اعمال برے ہیں اس قسم کے سرکش لوگوں کے لیے اس قسم کی سرکش لوگوں کے لیے آپ کیا کریں جانے اور رسول بلغ ما انزل الیک ارے رب سمجھ میں آ رہی ہے ایسے سرکشوں کی سرکشی کو ختم کرنے کے لیے تبلیغ کرو میرے دوستوں عزیزوں بزرگوں بھائیوں اللہ کی طرف سے جو نازل چاہے وہ یہ جلی ہو یا وہ یہ خفی ہو وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ إِن لَمْ تَفْعَلْ كَمَا وَإِن لَمْ تُبَلِّغْ اگر آپ تبلیغ نہیں کریں گے تو فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آپ نے کما حقوق کہیں پہنچایا نہیں تو پھر یہ کہ پیغام پہنچانے میں آپ قاصر ہے سمجھیے کہ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے سمجھ اس کی وجہ یہ ہے بہت سے مسائل اس قسم کے تھے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کہ آپ کی جان کا خطرہ تھا اس لیے اس قسم کے سخت لہجے میں حضرت کو بتایا گیا کہ اللہ یعصمکم من الناس من قتل الناس اللہ آپ کو لوگوں کی قدر سے محفوظ رکھے گے کر لے کچھ بھی نہیں ہوگا سمجھے یہ عہد کے بعد ہے ہونا عہد میں جو آپ کو نقصان ہو گیا ہے اور وہ بھی قتل نہیں ہوا بلکہ زخمی ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آپ نے پہلے اپنے گھر میں کا بھی انتظام کیا پہلے ہونا تھا آپ کے دائیں بائیں لیکن جب یہ آیت نازل ہوگی اللہ یعصمکم من الناس اب آپ کو میں ہٹ جاؤ محمد کو تمہارے پہرے کی ضرورت نہیں ہے اب فرشتے پہرے دے رہے ہیں لیکن علماء کے لیے ضروری ہے اس لیے کراچی کے قاتل کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جتنے کراچی میں حملے مولویوں کو مارا ہے چڑیے کے مارنے میں پھر بھی تکلیف ہوتی ہے مولوی کے مارنے میں کوئی تکلیف نہیں چڑیے کی ادھر ادھر کئی گولیاں استعمال کرنے پر مولوی خالی ہاتھ ان کو بڑی آسانی سے اپنے مارا سمجھے میں اس طرح تو ہونی چاہیے ہمارے مولانا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گارنٹی مل گئی مجھے اور آپ کو یہ گارنٹی نہیں واللہ یعصمک من الناس من قتل الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین اللہ تعالیٰ کافروں کی کبھی رہنمائی نہیں کرتا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء اے اہل کتاب لستم علی شیء آپ کسی خاص مذہب پر نہیں ہوں گے آپ کا مذہب آپ مذہب کا اعتبار نہیں ہوگا لستم ثابتین علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل یہاں تک کہ آپ تورات پر اور انجیل پر قائم رہو وما اس قرآن پر جو انزل الیکم من ربکم جو اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوگی وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ ان میں سے بہت سو کو بڑھا دے گا بخدا بڑھا دے گا ان میں سے بہت سو کو کیا چیز بڑھا دے گا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ يَزِيدَنَّ کا فاعل ہے جو کچھ آپ پر نازل اللہ کی طرف سے ان کے طغیان ان کی سرکشی کو ان کو کفر کو بڑھائیں گے اب اگر اللہ ان کو ہلاک کر دے تو آپ پریشان ہو جائیں اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
اگر ان پر عقاب آ جائے ان حسن ان وقع علیہم العقاب اگر عذاب ان پر آ جائے فلا تحزن القوم الکافرین تو کافرین پر کبھی یقین فلا تحزن القوم الکافرین کافرین پر یقین کبھی آپ افسوس نہیں کر لینا کافر کو اگر مر جائے تو خوشی کرو کھٹی آئے کھیل صاحب ہوتے مارو کافر پر آپ بازار کو خوشی کرنی چاہیے سمجھتا ہے اس لیے آپ ساتویں بار میں آج ہی پڑھیں گے انشاءاللہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ظالمین کے جڑ کو جب اکھاڑا گیا کاٹا گیا تو الحمدللہ رب العالمین شکر ہے پروردگار بہت اچھا ہوئی کافر کے مرنے پر کون افسوس کرتا ہے آسمان بھی خوش ہوتا ہے کہ کتے کا بچہ اچھا ہوئی چلا گیا زمین بھی خوش ہوتی ہے کہ اچھا ہوئی چلا گیا یہ ہو گیا مولانا باقی یہ آیت آپ کے سامنے الکلام میں گزری ہے کہ توحید ادیان اور وحدت ادیان پر جو استدلال ہوتا ہے ان الذین آمنوا جنہوں نے ایمان لائے والے کے نام یہودیت اختیار کر دی ایمان کا رقم اختیار کیا اور یہودیت کا والسابقون اور یہ بھی ان 70 مقامات میں سے ایک جو آپ کے سامنے گزرے یہ بھی وہی مقامات میں سے جو ڈاکٹر کہا ہے اعتراض کیا کہ اللہ کا قول نہیں ہے اگر یہ اللہ کا قول ہوتا تو پھر الصابئین ہونا چاہیے تھا یاد ہے کہ نہیں سمجھے تو اصل ہے ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف یہ بدل ہو گیا من آمن بالله آمنوا الذین آمنوا اور الذین هادوا اور النصارى ان سے اور من آمن آخر تک اور یہ پورا ہو گیا ان کا اسم اور ان کی خبر پر پانا کرتا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون یہ جو ہے پتر کیا ہے یہ اس کے لیے یہ خبر ہو اسی طریقے سے اللہ نے کہا ہے السابقون یہ مستقل ہے مولانا جملہ السابقون من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا اب یہ مرفوع ہوگا جو خبر ان کے اسم کے لیے نکل رہا ہے وہی خبر السابقون کے لیے مستقل نکلے گا سمجھتا ہے تو یہ ان کے اسم پر عطف نہیں ہے یہ مرفوع محمد بعامل معنوی اس کو الگ الگ کر دیا آپ نے بڑا مختصر معنی میں فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَبَلِيمٌ فَإِنِّي بِهَا لَبَلِيمٌ وَقَيَّارٌ بِهَا لَبَلِيمٌ اور قیار کو اس کو اللہ تعالیٰ کر دیا کہ مرفوع بڑھا کے فَإِنِّي وَقَيَّارٌ لیکن وَقَيَّارٌ فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَبَلِيمٌ ایک یہ کہ مرفوع عامل معنوی دوسرا مسئلہ یہ الذین کے محل پر عطف ہے الذین کے محل پر معنی ان کے داخل ہونے سے پہلے الذین اللہ تعالیٰ کریں کیا ہے ان کے داخل ہونے سے پہلے الذین مرفوع ہے یہ اس کے محل پر عطف ہے اس قسم کے تو ہزاروں مثال قرآن میں ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ رسول کا عطف ہے لفظ اللہ پر اور اس کے بعد مرتب ہے سمجھنا یا اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعون جو میں نے آپ کو بتایا اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعون اس لیے کہ لفظ اللہ اگرچہ مجرور مضاف الیہ لعنت ہے لیکن معنوی طور پر فاعل ہے اور محلہ کو گویا کہ اللہ کا بڑا کریے کہ مرفوع ہے تو الملائکۃ والناس اجمعون ان کا ہوگا اس کے معنی پر سمجھتا ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتایا کوکب پرست یا داؤد علیہ السلام کی زمانے کی کتاب زبور پر چلنے والے یا فرشتوں کی ملائکہ کی پرستش کرنے والے یہ ساری تفصیلات گزرے الف لام میں آپ کے ساتھ اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر نصارہ مقدم ہے سامعین مؤخر ہے یہاں سامعون مقدم ہے نصارہ مؤخر ہے آپ کو مسئلہ سمجھا گیا تو اس
لیے میں نے آپ کو بتایا زمانے کے اعتبار سے سابقین مقدم ہے، جیسے کہ یہاں پر نصارہ مؤخر ہے، لیکن اہل کتاب ہونے کے اعتبار سے خاص مذہب نصارہ کا ہے، اس کے مقابلے میں اس لیے وہاں نصارہ کو مقدم کر دیا نظر الى اہمیت کتاب ہے، ان کی کتاب کی اہمیت کے اعتبار سے وہاں نصارہ کے مذہب کی ان کی کتاب کی اہمیت کو بتانے کے لیے سابقین کے پاس اس قسم کی کوئی کتاب نہیں، اور ویسے سابقین جو ہے نا یہ زمانے میں مقدم ہے، جیسے کہ یہاں پر کیا اور نصارہ کو مؤخر کیا۔ آگا والفرق بینہما، یہ برابر ہے دونوں میں نہیں۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون والنصارى من آمنوا بالله باقی سارے کیے اللہ کا بڑا کرے وحدت ادیان اور اس کے خلاف ساری گفتگو وہاں پر ہو چکی اس کی ترکیب میں لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل۔ اب یہود کو مولانا یہود کو ترغیب دے رہا اور اللہ کا بڑا کریے کہ ان پر اطاعت کر رہا کہ آپ اللہ پر اور کتابوں پر کس طرح جرأت کرتے ہیں۔ لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل، فخدا بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا، وارسلنا الیہم رسلا، ان کے پاس رسولوں نے بھیجے، کلما جاءہم رسول، جب بھی کوئی رسول لے کر کے آتا تھا، بما اس شریعت کو کلا تہواہم انفسہم، جن کو ان کا دل پسند نہیں کرتا تھا، تو انہوں نے فریقا کذبوا، انہوں نے انبیاء کی جماعت کو جھٹلا دیا، کذبوا فریقا وقتلوا فریقا، اور یقتلون اور قتل کا فرق، یہ یقتلون قتل کے معنی میں ہے، لیکن یقتلون کیوں کہا یہ سب کچھ اسلام میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہاں پر فریقا کذبتم وفریقا تقتلون، یا فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، وجہ آپ کو بتا چکا کہ مضارع ماضی کے بارے میں لیکن مضارع جو استعمال کیا یہ ساری وجوہات آپ کو بتا چکا۔ وَحَسِبُوا مانا اس بدعقیدگی کے باوجود اتنا برا ان کا عقیدہ ہے، برا کردار ہے ان کا، پھر بھی ان کا گمان ہے کہ اللہ تکون فتنۃ، کسی کی کوئی پکڑ ان پر نہیں ہوگی، کوئی عذاب نہیں آئے گا ان پر۔ وَحَسِبُوا لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہ فاعل ہے تکون کے لیے، تکون یہاں پر تام میں مولانا، وَحَسِبُوا لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ کہ کسی قسم کی کوئی پکڑ اور کوئی مصیبت ان پر نہیں ہوگی۔ فَعَمُوا پس اندھا پر انہوں نے اختیار کر دیا، وَسَمُّوا اور بہرے ہو گئے، توحید ان کو نظر نہیں آ رہا اللہ کی قدرت ہے۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ کا بھلا کری ہے کہ اللہ نے توبہ کی نصیحت کی، توفیق ان کو دے دی۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان کی توبہ اللہ نے قبول کر دیا۔ ثُمَّ آمَنُوا، پھر واپس انہوں نے اللہ کا بھلا کر دیا کہ اللہ پر اختیار کر دیا۔ وَسَمُّوا اور یہ کہ بہرے ہو گئے، کثیر منہم، یہ کثیر بدل ہے سمو کے واپ سے، یہ بھی ڈاکٹر طاہر صاحب کی اعتراضات میں سے سمجھے میں کہتے ہیں کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل مفرد ہونا چاہیے، وَصَمَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ سمو کی واقع، اور وَأَسَرُّوا النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو أَسَرَّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، أَسَرُّوا باپ کی واقع، یہ بھی حضرت ڈاکٹر صاحب کا اعتراض ہے۔ ثم تاب اللہ علیہ وسلم وسموا کثیر منہم، تو کثیر بدل ہے سمو کے واپس۔ دوسرا یہ کہ مبتدا مؤخر ہے اور سمو اور انا قرآن یہ خبر مقدم ہے، پھر کوئی اشکال نہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، جو دنیا کی جو کفر مرد جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سنیے کہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں یہود کو زجر ہو گیا مولانا۔ اب عیسائی کے مولانا کئی گروپ ہے عیسائی کے، ایک گروپ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ بین ہی اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بین ہی اللہ ہے، یہ بھی کافر۔ دوسرا گروپ یہ عیسیٰ اور اللہ تعالیٰ اور روح القدس جبریل یہ تینوں کا مجموعہ من حیث المجموعہ یہی خالق ہے، مالک ہے۔ اور بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ ان کی جگہ پر بعد عیسائی کا دوسرا گروپ کہ عیسیٰ اور اللہ اور روح القدس جبریل نہیں، جبریل کی جگہ پر وہ مریم کو ڈال دیتے ہیں، باپ بیٹا بیوی یہ تینوں مل کر کے اللہ ہے خالق ہے۔ جو آپ نشرہ کا رتیب میں پڑھا ہے، چاہے روح القدس کو ڈال دو یا اما مریم کو، اقانی میں سراسر
یہ مجموعہ بحیثیت مجموعہ میں حیث المجموعہ، یہ ایک خالق اور مالک، تو یہ تو شرک لازم آگے. لا تقولوا الآلہۃ ثلاثۃ، انتہو جو کل آپ کے سامنے گزرا ہے تینوں کو الہ کہنا، تو شرک کا کیا دو ہوتا ہے؟ اور پھر یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا یہ تینوں مل کر کے ایک کس طرح بنتے ہیں. اور ایک گروپ یہ، تیسرا ایک گروپ اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام میں آیا ہے، حلول کر چکا ہے، باپ بیٹے میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ کے اندر حلول کر چکا ہے. تو عیسیٰ ظاہری شکل اس کی زمین پر وہ انسان ہے، لیکن حقیقت میں وہی الہ ہے، کیونکہ اس میں وہ محل ہے اور اللہ اس میں حال ہے. اور حلول سریانی، حلول تریانی، سریانی توریانی نہیں کہنا، حلول سریانی اور حلول تریانی. سمجھتا ہے؟ حلول سریانی تریانی نہیں ہوتا کہ حال کا ایک ایک جز محل کے ایک جز میں سرایت کرنا، حال کی طرف اشارہ کرنا، غیر محل کی طرف اشارہ کرنا، حال کی طرف غیر اشارہ ہوگا. سمجھ نہیں آئی؟ اور ایک حلول یہ کہ آپ مکان کے اندر حال ہے، لیکن آپ کی طرف اشارہ مکان کی طرف اشارہ نہیں ہوگا، اور مکان کی طرف اشارہ آپ کی طرف اشارہ نہیں ہوگا. لیکن یہ جو زعفران ہے، اس میں تم زعفران کی طرف اشارہ کرو، بہری چائے کی طرف اشارہ ہوگی، پانی کی طرف اشارہ بہری زعفران کی طرف. یہ حلول سریانی ہے. سمجھ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ باپ جو ہے وہ بیٹے میں آیا ہے، وہ دیکھنے میں انسان ہے، حقیقت میں اللہ ہے. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. بخدا کافر ہو گئے وہ لوگ، کارو جو یہ کی کرتے ہیں. کارو کا ترجمہ اگر یہ تکبر سے کرو، جیسے کہ اتنا میں بحث کر کے آپ کو بتا چکا. کارو جو یہ کی طرف ان اللہ المسیح ابن مریم، اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہے. وقال المسیح، حالانکہ ایک وقت قال المسیح، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو جو کہ میرا اور تمہارا رب ہے. اعبدوا اللہ یعنی وحدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ جو میرا اور تمہارا رب ہے اس کے توحید کی قائل ہو جاؤ. ابن عباس کا قول آپ کو سنا ہے، کل عبادت فی القرآن وہ توحید. انہو من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقط حرم اللہ علیہ الجنت، اللہ تعالی جنت اس پر، یہ حرمت تعبیدی ہے مولانا، فقط حرم اللہ علیہ الجنت وما باہم نام چکھانا اس کا جانب ہے، وما علی الظالمین من انصار، مشرکین کے لیے مشرک سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں ہوتا. وما علی المشرکین من انصار، عیسائی سارے کے سارے مشرک ہیں. ساری کی خبر مقدم بنے گا من زائد اور انصار مقدم ہوگا. لقد كفر الذين المشركين کافروں کے ملوک الذين قالوا، جو یہ کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین میں کا تیسرا اللہ ہے. لا تاجب سمجھ نہیں آئی؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. وما من الہ الا الہ واحد، نہیں کوئی معبود تین بھی نہیں ہے، مجموعہ بھی نہیں، مگر الہ صرف ایک ہی ہے. وما من الہ، الہ مبتدا بنے گا، الا الہ واحد یہ اس کے لیے خبر بنے گا. سمجھے؟ الہ استثناء کر کے چھوڑ دو. اور دوسری صورت ما من الہ موجود الا الہ، یہ اللہ قبل الا الہ، یہ پہلے والے یہ کہ اسے ضمیر سے یہ بدل بنے گا. ما من الہ موجود الا الہ واحد وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا مَا يَقُولُونَ، اگر یہ مان لیا کہ ما يقولون اپنے عیسیٰ کی عقیدے سے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یا اللہ عیسیٰ کے اندر یہ حلول کر چکا ہے، یا اللہ تین میں کا ایک ہے، اگر اسے یہ مان لیا کہ لَا يَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، لَا يَمَسَّنَّ الْكَافِرِينَ مفعول بھی ہے، عذاب علیہم عذاب علیہم شہود کا، یہ یمسو کا فاعل ہے. ایسرون علی ذلک، کیا اپنے اس عقیدہ پر یہ اصرار کرتے ہیں؟ ایسرون علی ذلک، اس عقیدہ پر یہ اصرار کرتے ہیں. ولا یتوبون الی اللہ، اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے. ولا یستغفرون، سمجھ میں آئی ہے؟ ایسرون علی ذلک، کیا اسی پر اصرار کریں گے؟ ولا یتوبون، معطوف علیہ میں نے لکھا
ولا يتوبون الى الله اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے ولا يستغفرون اللہ کے اللہ سے استغفار نہیں کرتے واللہ غفور رحیم المسیح ابن رسول عیسیٰ علیہ السلام کوئی معبود نہیں ابن بنی مسیح کے لیے صفت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا مبتدا ہے رسول الموصوف قد خلت من قبل الرسل یہ اس کے لیے صفت یہ پورا جملہ خبر کرے گا عیسیٰ نہیں ہے کوئی الہ مگر یہ ایک رسول ہے ایسا رسول ہے کہ قد خلت من قبلہ الرسل اس سے پہلے بہت سے انبیاء گزر چکے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی الہ نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام الہ اللہ ہے وامہ صدیقہ اور آپ کی ماں اللہ تعالیٰ کرے صدیقہ اور ولی ہے سچ کو اور ولی ہے کھانا یا قرآن قوام ماں اور بیٹا دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے اور جو کھانے کا محتاج ہو وہ کبھی معبود نہیں بنتا تو کس کو معبود بناتا ہے ایوہ نصارہ کو بختو کھانا یا قرآن قوام دونوں کے دونوں کھانا کھاتے انظر کیف نبین لکم الآیات دیکھو ہم کس طرح آیات اپنے بیان کرتے تھے جو اپنے آیات التي تدل على توحید اللہ جو اللہ کے وحدانیت پر دلالت کرتے اس قسم کی آیات کو پھیر پھیر کر کے بیان کرتے کہ باہر میرے نبین کے ذریعے سے سمن قرآن کا یوتون پھر دیکھ لو یہ کس طرح پھیرے جا رہے ہیں ان کو حق سے کس طرح جو مقول کس طرح قرآن حق کے حق سے وہ کس طرح پھیرا جا رہا ہے اور اتعبدون من دون اللہ ظالمون تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ماں ان بے اکروں کے لا یملک لکم ضررا جو تمہارے لیے کسی نقصان کا ولا نفع کسی نفع کا بھی مالک نہیں واللہ هو السمیع معبود وہ ہوتا ہے جو سمیع ہو کہ کل قول عیسیٰ ہر بات ہر جگہ نہیں سنتا العلیم جو نیتوں کو بھی جانتا ہوں عیسیٰ سمیع بھی نہیں ہے عیسیٰ علیم بھی نہیں سمجھتا ہے لیکن سمیع سے عرض کر رہا ہوں ایسے سمیع اور علیم کا اطلاق انسان پر ہوا ہے یہ اشتراک لفظی ہے مولوی صاحب یا اللہ کا اشتراک اللہ سمیع لکل قول ولکل صوت فی کل مکان اور علیم دائما ہے ہمیشہ ضرور انسان کو بھی سمیع کہا گیا انسان کو بھی بصیر کہا گیا انسان کو بھی علیم کہا گیا اشتراک لفظی ہے اور عارضی ہے حقیقت ہے بالکل الگ الگ ہے ختم ہونے والی ہے انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا اب تو ٹھنڈے ہوئے نا انسان کو سمیع بھی بنایا انسان کو بصیر بھی انسان علیم بھی اجعلنی علی خزائن الارض مجھے وزیر خزانہ بنا دو انی حفیظ علیم آیا یہ صرف لفظ کا اشتراک ہے ورنہ حقائق بالکل الگ ہے اور اللہ سمیع ہے لکل صوت ولکل قول فی کل مکان دائما ازلا ابدا اور علیم اسی طریقے پر انسان آج کوئی بات اس کو آگے پہلے اس کو معلوم نہیں تھا بعد میں معلوم ہو گیا پہلے معلوم نہیں تھا وہ مسبوق بھی رہتا ہے اور ختم بھی ہوگا حقائق بالکل الگ الگ اشتراک لفظی ہے اشتراک معنوی میں اور اشتراک لفظی میں فرق یہ ہے اشتراک معنوی کو لفظ کو بدل کیا جاتا ہے مفہوم کلی کے لیے اور وہ مفہوم کلی تمام افراد اور کلی متمادی کے طور پر صادق آتا ہے اس کو سمجھ آئے انسان کو بدل کیا گیا حیوان ناطق کے لیے اب حیوان ناطق یہ ایک وجہ ہے اس ایک وجہ سے عیسیٰ موسیٰ محمد احمد رحیمہ کریمہ عطا محمد فاطمہ زلیخہ زلیخہ شکر خان سب پر علی سبیل یہ تمام متمادی سب پر برابر صادق آتا ہے وجہ ایک ہے انسان کا وقت ہو چکا ہے حیوان ناطق کے لیے اشتراک معنوی میں یہ ہوتا ہے کہ تمام افراد اس میں کلی متمادی کے طور پر برابر اس میں شریک ہوتے ہیں آیا آپ کو مسئلہ سمجھے برخلاف اشتراک لفظی کے اشتراک لفظی میں وحدت تعدد وجہ ہوتا ہے وحدت وجہ نہیں ہوتا تعدد وجہ ہوتا ہے
اس میں تعدد وجہ ہوتا ہے مولانا، حقائق بالکل الگ الگ ہوتے ہیں۔ منظور کا وجہ ہو چکا ہے میرے لیے الگ، مولانا نعمانی کے لیے وہ الگ، محمد منظور کے لیے وہ الگ، سمجھتا ہے؟ یہ عین کا لفظ ہے، یہ چشمہ کے لیے الگ، آنکھوں کے لیے الگ۔ تو اشتراک لفظی میں یہ ہوتا ہے کہ تعدد وجہ ہوتا ہے، اور اشتراک معنوی میں وحدت وجہ ہوتا ہے۔ ایک مفہوم کلی کے لیے اس کو وضع کیا جاتا ہے، کلی متبادی کے طور پر تمام افراد کو نقصان کرتا ہے۔ تو اب سمجھو، آپ میں سے ایک آدمی ہاتھ اٹھائے، اٹھاؤں ہاتھ، چلو اب میں آپ سے کہوں آپ کتنے منیر کتنے؟ ایک ہے، تو اللہ کی تو ایک، المنیر واحد اللہ واحد، منیر موجود اللہ موجود۔ آپ دو میرے بات سمجھ جائیں تو وجود میں آپ اللہ کے ساتھ شریک ہو گے تو آپ مشرک ہو گئے، وحدت میں آپ اللہ کے ساتھ شریک ہو گے تو آپ بھی مشرک ہو گئے۔ اس لیے یہ اشتراک لفظی ہے، سمجھتا ہے؟ اس لیے انسان کو پہچانا سمیع بصیرہ جو کہا گیا وہ اشتراک لفظی ہے۔ اشتراک معنوی کی صورت ہو تو پھر اس کو شرک کہا جائے گا۔ کس کو سمجھ میں آتا ہے؟ اشتراک لفظی ہے وہ انسان، اور دونوں کی پہچان یہ ہے کہ میں نے آپ سے کر دیا، اشتراک لفظی میں تعدد وجہ ہوتا ہے اور اشتراک معنوی میں وحدت وجہ ہوتا ہے۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا عبادت کرتے اللہ کے علاوہ، مَا عَيْسُكُمْ مَعْبُودٌ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا، تمہارے لیے مالک نہیں کسی کا پکا، واللہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ السمیع لکل قول ولصوت، جہاں عیسیٰ علیہ السلام سمیع کے لیے، العلیم کی نیت الانسان ہے، انسان کی نیت کو ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کا علم محیط ہے ہر چیز پر، برخلاف عیسیٰ کے نہ وہ سمیع ہے نہ علیم ہے نہ بصیر ہے۔ باقی انسان کو سمیع اور بصیر جو کہا گیا اس کا جواب میں نے دے دیا۔ یا اہل کتاب، اے اہل کتاب عیسائیوں، لا تغلوا فی دینکم، فی مذہبکم، اپنے مذہب کے اندر غلو سے کام نہ لو، حد سے تجاوز نہ کرو، لا تتجاوزوا حدود سے تجاوز نہ کرو، لا تغلوا فی دینکم غلوا غیر الحق، اس قسم کا غلو جو خلاف حق ہے وہ کیا ہے؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ عین اللہ ہے، عیسیٰ وہ ہے جس میں اللہ حلول کر چکا ہے، اور عیسیٰ یہ کہ تین خدا ہے ان میں سے ایک مجموعہ میں نشر مجموعہ، تو مذہب میں نے آپ کو بتا دیا یا بول میں بتا دیا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آدمی تھوکے لیکن پیشانی پر نہ تھوکے، تھوکے لیکن داڑھی پر نہ تھوکے، درمیان سے تھوکے، یہ امت المسلم، یہ معتدل امت محمد رسول اللہ کی۔ ناخن رکھنے کی اجازت ہے لیکن حد سے زیادہ نہ بڑھے، افراد بھی ٹھیک نہیں ہے، تفرید بھی ٹھیک نہیں ہے۔ افراد یہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر کچھ نہیں ہے، اور یہودیوں کا افراد یہ، اچھا عیسائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں افراد میں اور عزیر علیہ السلام کے بارے میں تفرید میں، اور یہودی عزیر علیہ السلام کے بارے میں افراد میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفرید میں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، مجھے اس طرح حد سے نہیں بڑھانا جیسے کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ میں خیبر پختون میں گیا، ایک نے کہا منظور میں وہ میم ہے جو محمد میں میم ہے، وہ نون ہے جو بصیر کے اندر نون ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ منظور شروع ہو گیا جی، پتہ نہیں کیا اس نے یاد کیا تھا، مجھے ختم بخاری کرانا تھا تو میں اٹھا، میں نے کہا منظور میں وہ میم ہے جو مردار میں میم ہے، منظور میں وہ میم ہے جو شیطان مرید کے اندر میم ہے، سمجھی؟ دماغ خراب ہے والا مبالغہ حد کر کے ایک پورا مولوی شیخ الحدیث نواب شاہ اٹھا کہنے لگے کیا کہنا، بہت علوم میں
کرتے ہیں. علم کا کنارہ نہیں ہے، حد نہیں ہے، سمندر ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں. اور شروع ہو گیا تو زلزلے میں ہوتا ہے. اس نے اپنے دین اور مذہب کے اندر اللہ کو بڑا کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم میں آپ یہ کہنا کرو کہ دینکم، اس میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. غلوباً غیر الحق، یہ مفعول مطلق ہوگا. اس قسم کا نام کا بڑا کر غلو جو ناحق ہے اور یہ خلاف حق ہے. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور فرماتا ہے کہ پیروی نہ کر دو اس قوم کی خواہشات کی جو اللہ تعالیٰ قد ضلوا، جو اس سے پہلے کو گمراہ ہو چکے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکے. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور خود بھی سیدھے راستے سے اللہ تعالیٰ کا دین کو ہٹے. مولانا دو جگہ ضلوا آگے عیسائی کے لیے، ایک ضلو انجیل کو انہوں نے چھوڑا، دوسرا ضلو کہ انہوں نے قرآن پاک سے وہ بھٹک گئے. آپ کو سمجھ آنے لگے. ایک ضلو کیا کہ اللہ تعالیٰ کرے انجیل کی ہدایت پر وہ عمل نہیں کرے، ایک ضلو یہ. دوسری ضلالت کہ اللہ تعالیٰ کرے وہ قرآن پاک کو بھی انہوں نے ترک کر دی. لعن الذین کفروا، اب یہود کی برائی کا بیان کرتے ہیں. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل لعن الذین کفروا، کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر لعنت کی گئی ہے. من بنی اسرائیل، درالف کو بنی اسرائیل میں سے. علی لسان داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر. زبور میں موجود ہے، تورات میں. وعیسیٰ اور عیسیٰ کی زبان پر بھی لعنت ہے. انجیل کے اندر عیسیٰ ابن مریم. ذالک یہ لعنت، ذالک اللہ یہ لعنت کیوں ہے؟ ذالک اللہ بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے یہ نافرمان تھے. وکانوا یعتدون، اور حد سے زیادہ اللہ کا بھلا کرنے کی تجاوز کرنے والے. معصیت اور اعتداء دونوں میں فرق میں اعتراف میں آپ کو بتا دیتا ہوں. معصیت میں اور اعتراف میں دونوں میں فرق. ذالک بما عصوا، اور قانون بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ باب ساکن اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے. باب مفتوح ما قبل والا باب ساکن، اور یہ ساکن کا ما قبل مفتوح تو ادغام کریں گے. اب یہاں پر دیکھو وَقَانُوا يَعْتَدُونَ والا باب ہے، اس سے پہلے والا باب ساکن ہے. اور عصوا سوال اللہ ما قبل اس کا مفتوح ہے. یہاں آپ اللہ کا بھلا کریں کیا ادغام کریں گے، لیکن یہاں ما قبل اگر مضموم ہو، باب ساکن ما قبل مضموم ہو تو پھر وہاں ادغام ناجائز ہے، ادغام نہیں. یہاں کریں گے ذالک بما عصوا، پہلے باب دوسرے میں ادغام ہوگی، لیکن الا الذین آمنوا وہاں نہیں کریں گے. دیکھیے کہ باب ساکن ما قبل مضموم ہے، سمجھے. دوسرا باب مضموم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ نہیں کہیں گے آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس کی اجازت نہیں میرے دوستوں جی لوگ بھائی. قانون لا يتناهون عن منکر فعلوا کے بعد پورا جو صفت بنے گا منکر کے لیے، اور منکر متعلق ہوگا یہ منع نہیں کرتے تھے ان برائیوں سے جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے. لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس الشيء شيئا، والله لبئس الشيء شيئا ما كانوا يفعلون. بےسا اور افعال ماضی کی ترکیب کے دفعہ کو بتا چکا ہوں. ترى كثيرا منهم، آپ دیکھیں گے اللہ کا بھلا کرے ان میں سے بہت سے لوگ ان کو اللہ کا بھلا کرے. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، منافقین کو آپ دیکھیں گے اللہ کا بھلا کرے وہ کافروں سے یہ بھی دوستی کرتے. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، کافروں سے دوستی کرتے. يتولون حال بنے گا کثیرا سے. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت برا ہے جو ان کی ذات نہیں کے لیے آگے بھیجا ہے. وہ کیا ہے؟ یہاں بے کے لیے بے سکا ہو سکے ممجد ہوگا. ما قدمت لهم انفسهم، یہ پورا جملہ موصوف، یہ امام موصوف ہے، یہ ضمیر بنے گا، یہ فاعل. ان سخط اللہ، اے سخط اللہ علیہ، ان سخط اللہ نے بتاوی مصدر، یہ مخصوص بالزمن. بہت برا ہے جو ان کی نفس نے ان کے لیے جو برائیاں کی ہے وہ کیا ہے؟ ان سخط اللہ علیہ، اللہ کی ناراضگی کرنا پر ناراض، یہ مخصوص بالزمن مولانا. وفي العذاب هم خالدون، ہمیشہ عذاب کے اندر رہیں گے. ولو كانوا يؤمنون بالله، اگر اللہ پر ایمان لاتے والنبی اور نبی پر، وما انزل اس قرآن پر یہ کہ اگر ان کا ایمان ہوتا بفضل اللہ، یؤمنون یہ محل منصوب ہے پورا جملہ، یہ کان کی خبر یہ ہوگی شرط. متخذوهم اولیاء، تو کافروں کو دوست نہ بناتے. ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن طاعة الله، لیکن ان کی ایک بہت بڑی جماعت اللہ کی اطاعت سے خارج ہے. اس کے بعد مسلمان یہود اور نصارہ کا فرق بتاتے ہیں. نصارہ بڑے رحم دل ہوتے کہتے ہیں. آج جو امریکہ کو جو کچھ سلسلہ ہے اس کو یہود کے پیچھے سے اگلی ہے. ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نصارہ کے ساتھ یہ خاص ہے، لیکن قرآن کے الفاظ عام ہیں۔ ہمارے قابلین کا فرمود یہی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نصارہ رحم دل تھے، سمجھے، اور اب کے دن، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کے الفاظ وہ کسی خاص اس کے ساتھ نہیں ہے، زمانے کے ساتھ مقید، اس لیے نصارہ بحیثیت نصارہ وہ ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بشرے کہ وہ نصرانی ہو، نصارہ ہو، اور اگر فورٹین اسٹیٹ نصرانی ہے تو اس کی بات نہیں ہوگی۔ میں نے کل آپ کو بتایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، یہ کیوں نہیں کہا وَمِنَ النَّصَارَىٰ بلکہ کہا قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ؟ فرق میں نے آپ کو بتایا، میں نے کہا ملکونیت اور نستوریت اور یعقوبیت یہ جو گروپ ہے، فاضل ابن حرامی ابن حرامی نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی تعلیمات ہے، اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارنا چاہے تو اپنا رخسار اس کے سامنے کرو اس طرح۔ واہ، اتنے نرم دلے، سمجھ میں کہ نہیں؟ اتنے نرم دلے۔ اس لیے فرمایا مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی اور مشرکین ہیں، اور مسلمانوں سے قریب تر نصارہ ہے۔ اس لیے کہ نصارہ میں کہتے ہیں کہ رحم دلی بھی ہے، ان کے مشائخ اور ان کے رہبر، اور پھر عجیب بات بتائی، فرمایا کہ نصارہ میں تکبر نہیں ہے، سمجھتا ہے، اور فرمایا کہ خوبی کسی کی بھی ہو اس کو چھپاؤ نہیں، خوبی کسی کی بھی ہو چھپاؤ نہیں۔ نصارہ کو بتایا کہ انہم لا یستکبرون، ان میں تکبر بھی نہیں ہے، ان میں عاجزی بھی ہے، اور وہ مسلمانوں کے اتنے بڑے دشمن بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے جب مسلمانوں پر اذیتیں اور تکلیفیں مکے میں آئیں تو پہلے 30 بندوں نے ہجرت کر کے وہ کشتیوں کے ذریعے سے نکلا، وہ نکل کے حبشہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد کچھ بندے اور ابو جہل اور ان کے لشکر نے تعاقب بھی کیا دوسری مرتبہ، لیکن ان کی کشتیاں نکل چکی تھی، 100 بندے تقریباً 100 کے لگ بھگ حبشے میں چلے گئے۔ ابو جہل نے خط لکھا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ حبشہ کے بادشاہ تھے، جس کو نجاشی کہتے ہیں، حضرت اسامہ کو خط لکھا کہ آپ کے ملک کے اندر تخریب کا رائے ہوئی، آپ کے ملک میں تخریب کا رائے ہے، دہشت گرد ہے، گفٹ بھی بھیجا ہو، ہمارے گفٹ قبول کرو اور یہ تخریب کاروں کو بلاؤ اور ان کو نکالو، بصورت دیگر ورنہ سمع صاحب والے جیسے لکھتے ہیں نا، اور شیعہ بھی لکھتے ہیں ہمارے قائدے کو رہنمائی کرو، رہا کریں ورنہ، ورنہ کیا کریں؟ پارٹس کرو اس دے جاتے ہیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھیں گے؟ حضرت کو جن کے خط پہنچا اور گفٹ پہنچے، اور سے گفٹ بھی انہوں نے بھیجا۔ اب جب یہ گفٹ حضرت کو پہنچے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت فرمایا یہ کون لوگ میرے ملک میں ہیں؟ اپنے بندے بھیجے تلاش کرو، تلاش کر کے ایک گروپ آئے، وہ حضرت جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی تھے، پیارے محمد کے چچلا بھائی تھے۔ پوچھا ان سے بھائی آپ میرے ملک میں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ہم نبی آخر الزمان پر ایمان لانے والے ہیں، اور ہم اس کے شاگرد ہیں، اور ہماری قوم نے ہمارے لیے زمین تنگ کر دی ہے، مصیبتوں سے اذیتوں سے تنگ آ کر کے آپ کی پناہ میں آ گئے۔ اچھا آخری نبی کہا تو وہ انجیل کا تو بڑا ماہر تھا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھے؟ اب یہ کہ اس کو رضی اللہ کہا جائے یا نہیں، تو ہمارے ہے نا اکابرین دیوبند 2 گروپ ہیں، رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں، رضی اللہ بھی کہتے ہیں۔ بارہ مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت نے فرمایا کہ اچھا آخری نبی نشانی سب بتا دی، فرمایا اس کے پاس کیا ہے؟ تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم سنایا، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اس دفعہ میرا گلا خراب ہے، آپ لوگ میں بدقسمت ہے، ورنہ میں سناتا ہوں۔ حضرت نے جب یہ پڑھا تو حضرت نجاشی رونے لگے اور فوراً مسلمان ہو گیا۔ فرمایا کہ قسم بخدا اگر ملک کی مصروفیات نہ ہوتے میں اس نبی کے قریب ہوتا تو اس کے پاؤں کو میں دھوتا۔ مسلمانوں کو پھر حضرت جی نے جب ہجرت کی
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا سمے نے کہا میرے ملک میں رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ حضرت نے تو سپورٹ کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نے اپنے 70 آدمی بھیجے، حضرت اسامہ نجاشی نے 70 آدمی بھیجے مدینے میں، جن دنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تشریف لے کے ہجرت کر کے، تو یہ 70 گئے حضرت کے پاس کہ جا کر اصل نبی کو دیکھو خود۔ وہ جب گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جب سنا، حضرت نے یاسین شریف کو سنا دی اور وہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے۔ اسی کو میں سمجھو ما انزل الی رسول، جب وہ سنتے ماں اس قرآن کو کہ انزل الی رسول، رسول پر نازل ہو گیا، تو ترى اعینہم تفیض من الدم، آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے۔ یہی صحیح ہوتی ہے، سمجھے؟ تو عیسائی فی نفسی رحم دلی ہوتی ہے۔ لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا، کیا کا میرا ترکیب ہے بخدا لتجدن اشد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عداوت تمیز ہے اشد الناس کی نسبت سے، اور عداوت کائنۃ للذین آمنوا، سمجھے؟ للذین آمنوا کو سلسلہ جار مجرور، یہ صفت مانے گے عداوت کے لیے، اور اشد الناس تجدن کا مفعول اول ہے، سمجھیں گے؟ آپ لوگوں میں سخت مسلمانوں کے لیے، آپ لوگوں میں سخت آئیں گے دشمنی کے لحاظ سے، مومنین کے لیے نقطہ بنا کرے الیہود، یہ مفعول ثانی ہے، یہود کو آپ یہ کہ پائیں گے کہ یہودہ نقطہ بنا کرے، اصل یہ لتجدن الیہود، لتجدن الیہود، آپ بخدا پائیں گے یہود کو، اشد الناس یہ مفعول ثانی ہے، معنوی طور پر یہ، باقی ہم کٹھا پٹھے کریں گے، دونوں کو کٹھا کریں گے۔ لتجدن الیہود، آپ یہود کو پائیں گے، اشد الناس لوگوں میں سب سے زیادہ سخت ہوں گے دشمنی کی لحاظ سے، للذین آمنوا ایمان والوں کے مطابق، ایمان والوں کے خلاف وہ دشمنی میں سخت ہوں گے، والذین اشرکوا یہ یہود پر عطف ہے، سمجھے؟ والذین اشرکوا اور مشرکین کو آپ پائیں گے، ولتجدن اقرب الناس، ولتجدن اور بخدا آپ پائیں گے اقرب الناس لوگوں میں قریب تر، لوگوں میں قریب تر مودۃ محبت کے لحاظ سے، للذین آمنوا ایمان والوں کی محبت کے لحاظ سے سب سے قریب آپ پائیں گے کس کو؟ الذین قالوا انا نصارى، نصارہ کو، یہاں پر بھی الذین قالوا انا نصارى، یہ اللہ کا قول مقبول مل کر کے الذین کے لیے صلہ ہو گئے، اور الذین یہ مفعول اول ہے تجدن کے لیے، اور اقرب مفعول ثانی، اسی طرح جیسے کچھ ترتیب ہوگی، خیال کرنے میں تو گرے گرے۔ وَلَتَجِدَنَّ اور آپ پائیں گے الذین قالوا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں انا نصارى کہ ہم نصارى، ان کو پائیں گے کیا؟ اقرب الناس لوگوں سے سب سے زیادہ قریب تر، مودۃ محبت کے اعتبار سے، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے۔ ارے بڑے سمجھ نہیں ہے یہ خیال کریں، یہ کیوں؟ ذالک کا بشارت ہے، محبت ہے، ذالک الحب والمودۃ، یہ محبت کی میں یہ مبتدا بنے گا، ثابت ہوں گے ان من القسیسین کہ ان کے نصارہ کے اللہ تعالیٰ کر لیتی، ان کے کیا نصارہ کے عالم ہوتے ہیں، اور رہبان ان کے مشائخ ہوتے ہیں، راہب ہوتے ہیں، اور کسیسوں کے بڑے عالم یا کہہ دو ان کے بڑے اللہ تعالیٰ کر رئیس، اور رہبان اور ان کے مشائخ، اور اس وجہ سے کہ بأنہم لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے تکبر کا عیسائیوں میں نہ ہونا عیسائیوں کو قابل تعریف بنا دیا۔ بڑا دشمن کی اگر خوبی ہو تو اس کو بھی آپ مان لو، جیسے کہ خوارج جھوٹ نہیں بولتے، شیعہ پڑھ لیتے تھے کہ دجال اور قذا کی جھوٹوں کی عبادت ہے، خوارج کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے کہ خوارج کا مذہب کیا ہے؟ خوارج کا مذہب یہ کہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کے بعد میں ارتکاب کرے گا یا خروج من الدین، وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ معتزلہ کے ہاں کبیرہ کے ارتکاب سے نہ آدمی مسلمان ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، درمیان میں کھترا ہوتا ہے، معتزلہ کیا ہے، لیکن خوارج کیا ہے؟ یخرج من الایمان ویدخل فی الکفر۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا کہ کبھی بھی یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، اس زمانے میں ان کو خوارج کہتے تھے، اور آج ان کو کہتے ہیں عباضی فرقہ۔ شیخ احمد الخلیلی، شیخ سعید مملوک، یہ سارے کے سارے اس وقت یہ عباضی ہے، مسکت کی پوری حکومت انہیں کی، اور شیعہ جب باس ہوتی ہے عالمی کانفرنسیں ہوتی ہے،
تو سب کو بلاتے ہیں لیکن ان کو نہیں بلاتے. شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، بریلوی، دیوبندی، جماعت اسلامی سب کو بلاتے ہیں. ان کو شیعہ کبھی نہیں بلاتے. اس کی وجہ یہ کہ یہ علی کے دشمن ہے. یہ باقی صحابہ کو مانتے ہیں، علی کے دشمن ہے، اور شیعہ باقی صحابہ کے دشمن ہے، علی کے حامی ہے. تو اللہ پاک نے ان کو خود شیعوں کے مقابلے میں لگا دی. ان کی کتاب آپ دیکھیں گے مسند الربیع، سمجھے؟ مسند الربیع پوری کی پوری بخاری شریف اور مسند احمد سے ماخوذ ہے. میں نے پورا پڑھا، میرے پاس ہے پورا، میں نے سب پڑھا کیا. سمجھے؟ لیکن شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ خوبی ہے ان میں جھوٹ نہیں بولتے اور نصارہ کی تعریف کی کہ وہ تکبر نہیں کرتے. میں نے یہی کیا تھا، اللہ کا بھلا کرے. وہ ایک خالد حسین رضوی، اس نے مسئلہ اٹھایا، اللہ کا بھلا کرے. اس کے کیا ہے، لیکن حضرت نے رگڑا دی. میرے سامنے یہ آیت تھی، میرا رب جانتا ہے، میرے سامنے یہ آیت تھی کہ اللہ عیسائیوں کی بھی تعریف کرتا ہے ان کے اندر تکبر نہیں. تو خوبی کسی کی بھی ہو، کمال کسی کا بھی ہو، اس کو چھپاؤ نہیں. اس کو یاد کر دیا. اب جا کر کے اللہ کا بھلا کرے. چاہے